بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریضہ اقامت دین، چوتھا باب، گریز کی راہیں۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے شخص کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، جو مسلمان ہی مرنا چاہتا ہو اور جس کو کل قیامت کے دن اپنے فریضہ حیات کی بابت جواب دہی کا پورا احساس ہو، نیز جسے اس بات کا یقین ہو کہ کلام الہی جو کچھ فرماتا ہے، عروج و زوال، عزت و دولت کے جو فلسفے بتاتا ہے، وہ انسانی عقل کے گھڑے ہوئے فلسفوں کی طرح گمان و قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد حقیقت نفس الامری پر رکھی گئی ہے۔ وہ حق ہے، سراپا حق ہے۔ ایسے شخص کے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ قابل اختیار رہ ہی نہیں جاتی کہ ہر طرف سے اپنی آنکھیں پھیر کر، ہر آواز کے لیے اپنے کان بند کر کے، نفس کے ہر فریب اور شیطان کے ہر وسوسے سے دل کو پاک کر کے، اور تمام اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر صراط مستقیم پر اپنے قدم مضبوطی سے جما لے، اور اپنے جسم و دماغ کی ساری قوتیں دین حق کے قائم کر دینے میں لگا دے۔ وہ اپنے فہم و تدبر سے کام لے کر اس کے لیے مناسب وقت تدبیریں سوچ سکتا ہے، حالات زمانہ کے لحاظ سے ایک خاص طریقہ عمل اختیار کر سکتا ہے، ماحول کے تقاضے سے پالیسی مرتب کر سکتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنے نصب العین اور مقصد حیات ہی میں کوئی ترمیم کر لے یا اس کو ملتوی کر دے۔ یقیناً اس طرح کی کوئی بھی راہ، کوئی بھی کاروائی اس کے اختیار سے باہر ہے۔ وہ اس راہ سے ہٹ کر اور اس نصب العین کو چھوڑ کر جو قدم بھی اٹھائے گا، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا اور ملی خودکشی کا قدم ہوگا۔ اس وقت اس کی مثال اس نادان اندھے کی سی ہوگی جو کسی گہرے کھٹ کی طرف بڑھ رہا ہو، اور اس کا بہی خواہ رہنما چلا چلا کر اسے ادھر جانے سے منع کر رہا ہو اور صحیح راہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے اس رہنما کی باخبری، راست گوئی، اس کی خیر خواہی اور اس کے خلوص کا قصیدہ پڑھ رہا ہو، اور دوسری طرف اسی سمت بڑھے جانے پر محض اس لیے بھی اصرار کر رہا ہو کہ اس سمت کی زمین اسے کچھ ڈھلوان معلوم ہو رہی ہے، جس پر قدم آسانی کے ساتھ پڑتے جا رہے ہیں، اور اس کی مخالف سمت کی زمین کچھ بلند دکھائی دیتی ہے، جس پر قدم رکھنے میں چڑھائی کی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ لیکن بس بدقسمتی سے بحیثیت مجموعی آج امت بالکل اسی اندھے کا پارٹ ادا کر رہی ہے۔ وہ ہر اس سمت دوڑ پڑنے کے لیے تیار ہے جس پر کسی قوم کو سرگرم سفر دیکھ پائے، بشرطے کہ یہ راہ اسے سہل اور ہموار اور دلکش دکھائی دیتی ہو، چاہے وہ ٹھیک ہلاکت و نامرادی کی جہنم ہی تک کیوں نہ لے جاتی ہو۔ اگر کسی سمت اس کے قدم اٹھنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ وہی سمت ہے جو اقامت دین کی سمت کہلاتی ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ راہ اس کو مشکلات کے کانٹوں سے بھری ہوئی دکھائی پڑتی ہے۔ قرآن اس کو دوسری تمام راہوں سے روک کر اسی راہ کی طرف بلاتا ہے، مگر وہ سنی انسنی کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہی تیرا بہی خواہ ہوں، وہ جواب دیتی ہے کہ یہی ہمارا ایمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہی تیرا ہادی اور نجات دہندہ ہوں، وہ جواب دیتی ہے کہ اس سے کس کافر کو انکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غلط بات نہیں کہتا، کبھی اپنے دعووں کی بنیاد وہم و گمان اور اٹکل پچو پر نہیں رکھتا۔ وہ جواب دیتی ہے کہ لا ریب۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ میرے پاس اور صرف میرے پاس علم حقیقت ہے، میں ہمیشہ صحیح راہ بتاتا ہوں، تمہاری اور ساری انسانیت کی نجات کا راز صرف میری تعلیمات میں مضمر ہے۔ وہ جواب دیتی ہے کہ بلا شبہ۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے سوا ہے باطل ہے، جو کچھ میرے خلاف ہے سراسر جہل ہے، جو کچھ مجھ سے ہم آہنگ نہیں اس میں تباہی و نامرادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ جواب دیتی ہے کہ یقیناً، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے میرے پاس صرف ایک وصیت ہے
اقامت دین کی وصیت تو اس کی زبان جو اب تک اس کے ہر دعوے کی تصدیق میں اتنی تیز تھی مان بند ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ ان کا نفس ہیلوں اور تعویلوں کا لشکر تیار کر کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ اس اضطراب کو کچل ڈالے جو اس منافقانہ خاموشی کے باعث اس کی روح کی گہرائیوں میں رونما ہوتا ہے۔ مجرم انسان اگر اس کے اندر غیرت و عزت نفس کی کوئی رمق باقی ہو، لوگوں کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آنا کبھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس غیرت اور عزت نفس کی حص میں احساس فرض کی حرارت بھی موجود ہوتی ہو تو وہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ اپنے جرم کا کفارہ ادا کرے اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے دامن سے اس داغ کو دھو ڈالے۔ اور اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی اور اس کا سینہ اس حس اور اس احساس سے خالی ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کے تمام دماغی قابلیتیں اس بات پر صرف ہونے لگتی ہیں کہ کس طرح اس جرم کو عین حق و ثواب ثابت کر دے۔ اس وقت اس کا نفس اسے بے گناہی کا فریب دینے میں ہماتن مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کے حکم سے اس کا دماغ تعویلوں کی خوشنما نقاب تیار کر دیتا ہے، جس کو وہ اپنے چہرے پر ڈال کر اپنے آپ کو یہ محسوس کرا دیتا ہے کہ میں برسر غلط ختم نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی ایسا ہی محسوس کرا دے تاکہ اس کے داغ گناہ کی طرف کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہ جائے۔ ٹھیک یہی حال اپنے فریضہ ملی اور مقصد زندگی کی بجاوری میں امت مسلمہ کا ہے۔ وہ اپنے فرض کو چھوڑ بیٹھنے پر اسی قسم کے ادعائے بے گناہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ صدیوں کے انحطاط اور زوال نے اس کے احساس فرض کو بری طرح کچل کر رکھ دیا ہے، اور ان بلند جذبات سے اس کا سینہ تقریباً اجڑ گیا ہے جو کسی نصب العین کی بجاوری کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ خصوصاً اقامت دین کے نصب العین کے لیے جو کبھی بھی آسان نہ تھا، جس میں جان و مال کی بازی، عیش و آرام کی قربانی اور امیدوں اور تمناؤں کی پامالی شرط اول قدم ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے جرم کو تسلیم کر کے تلافی کی کوشش کرتی اور اپنے نصب العین کو سنبھال لیتی، سرے سے اپنی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تسلیم کرنا چاہتی، بلکہ طرح طرح کے دور اسکار تعبیروں سے اپنے رہے سہے احساس کو بھی دباتی جا رہی ہے۔ یہ تعویلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ مختلف لوگ ادائے فرض کے مطالبے پر جواب میں مختلف معذرتیں پیش کرتے ہیں، چونکہ یہی تعویلیں اور یہی معذرتیں دوسرے لفظوں میں فرار اور گریز کے یہی فلسفے امت کے 99% سے زیادہ افراد کے لیے حجاب نظر بنے ہوئے ہیں، اور جب تک ان کی بے حقیقتی واضح نہیں کر دی جاتی ان کا اپنے فرض کی طرف پلٹ آنا محال سا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا جائزہ لیا جائے اور پھر ان پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ فی الواقع ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ گریز کے فلسفے، جہاں تک عام جائزے کا تعلق ہے، یہ تعویلیں یا گریز کے یہ فلسفے 5 ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عمل کرنے والے کے لیے کسی حال میں بھی اپنی واقعی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی راہ بند نہیں، چنانچہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن عمل اور خشیت و انابت کی توفیق بخشی ہے وہ آج بھی دنیا پر ٹھیک ٹھیک عامل ہیں، اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں اور امر بالمعروف کرتے رہتے ہیں۔ رہ گئے قرآن و سنت کے اس طرح کے اجتماعی احکام جن کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے تو ان کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے مخاطب مسلمانوں کے اولو الامر ہیں، عوام نہیں۔ اس وقت چونکہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، اس لیے ان احکام کے اجراء و نفاذ کی ذمہ داریوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر کچھ احکام ایسے ہیں بھی
جن کا تعلق براہ راست عام افراد سے ہے لیکن جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مثلا غیر اسلامی عدالتوں سے معاملات کا فیصلہ کرانا، مثلا غیر اسلامی عدالتوں سے معاملات کا فیصلہ نہ کرانا اور غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے نہ کرنا وغیرہ، تو وہ ایسا اضطرارن کر رہے ہیں، اور یہ شریعت کا ایک عام اصول ہے کہ اضطرار کے وقت ناجائز کام بھی مباح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ایک حصے کو چھوڑ بیٹھنے اور اقامت دین کا فریضہ بھول جانے کا عمومی الزام صحیح نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بلا شبہ ملت اسلامیہ کا مقصد وجود یہی اقامت دین ہی ہے، لیکن موجودہ ناسازگار حالات میں اس نصب العین کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا اس وقت اس کی خاطر جدوجہد کرنا وقت اور قوت کو ضائع کرنا ہے، اور دنیا کے سامنے اسے علانیہ پیش کرنا صرف مصلحت کے خلاف اور ناعاقبت اندیشی کی دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ مفاد ملت کے لیے سراسر مضر اور مہلک بھی ہے۔ اس لیے سردست خدمت دین کی کچھ ایسی جزئی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے جو ممکن العمل ہوں اور تجربے سے دین کے احیاء میں مفید ثابت ہو چکی ہوں، اور جو آگے چل کر ہمارے اس نصب العین کے لیے حالات کو نسبتاً کچھ زیادہ سازگار بنا دینے والی ہوں۔ پھر جب یہ آج کے حالات بدل جائیں گے اور ہمارے اس مشن کے لیے وہ اتنے ناسازگار نہ رہ جائیں گے جتنے کہ اب ہیں، اس وقت اس کے لیے براہ راست جدوجہد شروع کی جائے گی۔ تیسرے گروہ کا انداز فکر یہ ہے کہ اس نصب العین کے برق ہونے میں کوئی کلام نہیں، مگر اس کے لیے صدیق اور فاروق درکار ہیں، اور ہم ایسے بن نہیں سکتے، اس لیے ہمارے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ جس مشن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت بھی 30 برس سے زیادہ نہ چلا سکی، اس کے لیے ہم ضعیف الایمانوں کا دم خم دکھانا تقدیر سے لانا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں آ سکتا جو 1300 برس پہلے گزر چکا۔ چوتھا گروہ یوں سوچتا ہے کہ کام کی کوئی راہ کھلے اور کوئی قافلہ اس پر کامیاب گامزنی کا مظاہرہ کرے تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، گویا کسی جدوجہد کا شروع ہو جانا بھی ان کے لیے اقدام کو ضروری نہیں ٹھہرا سکتا، بلکہ یہ اقدام ان کے لیے صرف اس وقت ضروری ہوگا جبکہ کچھ لوگ آگے چلنے والے انہیں نظر آ جائیں اور وہ مضبوطی اور ثابت قدمی دکھا کر ایک حد تک راستے صاف بھی کر دیں۔ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اس جدوجہد میں شریک ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حضرت امام مہدی کے آنے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اس گروہ کو اگرچہ اس نصب العین کے برحق ہونے سے اختلاف نہیں، مگر اس کے سوچنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور انہی کی زیر سرکردگی یہ مہم چلائی جائے گی۔ ان کی آمد سے پہلے اس کام کی عام امت پر کوئی خاص ذمہ داری ہے ہی نہیں، اس لیے ہم خواہ مخواہ یہ درد سر نہیں خریدنا چاہتے۔ یہ سارے خیالات، یہ سارے گروہ اور ان کے خیالات مسلمانوں کے ان حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو مذہبی اور دیندار حلقے کہے جاتے ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو دین کے خلادے کو اپنی گردن سے عملاً اتار پھینک چکے ہیں، اور جو اپنے مسائل زندگی میں قرآن و سنت کو اتھارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو ان کے خیالات سے تعرض کرنا فضول ہے، کیونکہ وہ اس بات کے حقدار ہی نہیں کہ اس بحث میں ان کی باتوں کو بھی کوئی جگہ دی جائے، بلکہ وہ شاید خود بھی اسے پسند نہ کریں۔ اب آئیے ترتیب بار ہر گروہ کے خیالات کو دلائل کی میزان میں تول کر دیکھیں تاکہ ان کا صحیح وزن معلوم ہو سکے، اور یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ آیا ان تعویلوں میں سے کوئی تعویل بھی ایسی ہے جس سے واقعتاً ہماری ذمہ داری اور مسئولیت کچھ ہلکی ہو جاتی ہے۔ پہلا، دین کے جزوی اتباع پر ایمان، پورے مجموعہ شریعت کی پیروی کا جواب۔ اس امر کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن و سنت میں صرف نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کے فرائض کا ذکر ہے، اور مومن سے صرف انہی احکام کی بجاوری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
اسی طرح یہ کہنے کی بھی کوئی جسارت نہیں کر سکتا کہ عبادات اور اخلاق کے ماسوا جو احکام ہے وہ نعوذ باللہ محض بھرتی کے مضامین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ کتاب و سنت میں جو احکام ہیں وہ بندگی کا ایک جامع نظام اور زندگی کا ایک جامع ضابطہ ہے، اور ان کا ایک ایک جز اتباع اور عمل ہی کے لیے ہے۔ آپ ان میں علمی طور پر جو فرق مراتب چاہیں کر لیں اور ان کے اجر و ثواب میں بھی باہم جو نسبت چاہیں متعین کر لیں، لیکن عملی طور پر کسی تفریق کے نہ آپ حقدار ہیں اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ایک غلام کا فرض اپنے آقا کے چھوٹے بڑے حکم کی تعمیل ہے۔ اس کو یہ حق کبھی نہیں پہنچتا کہ ضروری اور غیر ضروری کی بحثیں پیدا کر کے بعض حکموں کو تو مانے اور بعض سے بے رخی برت جائے۔ آقا کا حکم بہرحال حکم ہے جسے ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے۔ مسلمان نے بھی اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور ہمہ وقتی غلامی کا عہد کیا ہے۔ اب اگر بطور مثال اس آقا کی طرف سے اس کے پاس دو حکم آتے ہیں، ایک تو یہ کہ نماز پڑھو، دوسرا یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو اس کا فرض ہے کہ وہ یکساں توجہ کے ساتھ ان دونوں حکموں پر عمل کرے، اس لیے کہ وہ ان میں سے پہلے حکم پر عمل کرتا ہے اور دوسرے کو سن کر خاموش ہو رہتا ہے، تو کون ہے جو اس کے اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور اس کی کتاب الاحکام قرآن کی پوری پابندی قرار دے سکے؟ پھر یہ کیا ستم ہے کہ قرآن کے ایک دو نہیں بیسیوں احکام معطل ہو کر رہ گئے ہیں، اور پھر بھی ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہم اتباع دین کے مطالبے سے پوری طرح عہدہ برا ہو رہے ہیں۔ سیاسی اقتدار سے محرومی کا عذر رہا یہ عذر کہ ہم تو ان احکام کے سرے سے مکلف اور مخاطب ہی نہیں، ان کے نفاذ کی ذمہ داری تو مسلمانوں کے اولو الامر پر ہے۔ آج چونکہ اسلامی حکومت موجود نہیں، اس لیے ان احکام کے نفاذ کا سوال ہی باقی نہیں رہ گیا ہے، اور اس وقت یہ ذمہ داری ہی ساقط ہے۔ تو یہ کھلا ہوا عذر گناہ ہے، اور ایسا عذر گناہ جو خود اس گناہ سے بھی بدتر ہے۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں کے اولو الامر تم چور کے ہاتھ کاٹ دو، یا یہ کہ اے اسلامی حکومت کے ذمہ دارو تم زانی کو کوڑے مارو، بلکہ اس طرح کے قوانین کا اور ان کے نفاذ کا جب وہ حکم دیتا ہے تو مخاطب پوری امت کو بناتا ہے۔ مثلا آیت سرخہ ہی کو لے لیجئے، جس کے الفاظ یہ ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورہ مائدہ آیت 4۔ چور مرد و چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ ان لفظوں کے اندر اگرچہ یہ صراحت نہیں کہ خطاب اس حکم کا کن سے ہے، مگر دو وجوہ یہاں ایسے ہیں جن کے باعث بنیادی طور پر اس حکم کا مخاطب اہل ایمان کا پورا گروہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ اصول کہ جب تک کہ کسی حکم کے بارے میں یہ صراحت نہ ہو یا کوئی زبردست قرینہ موجود نہ ہو، یہ حکم فلاں شخص یا خاص گروہ کے لیے ہے، اس وقت تک اس کو سارے اہل ایمان کے لیے عام سمجھا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے 3 آیتیں پہلے جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، یعنی تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے۔ درمیان کی 2 آیتوں میں کفار کے انجام بد کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ہی یہ آیت سرخہ ارشاد ہوئی ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے جو کچھ یہاں بیان فرمایا گیا ہے، ہاتھ کاٹنے کا یہ حکم بھی اسی کے اندر شامل ہے، اور اس کا مخاطب نہ کوئی خاص فرد ہے، نہ مسلمانوں کا کوئی خاص گروہ، بلکہ سارے مسلمان ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو مرد یا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اے مسلمانوں، چوروں اور ان تمام مجرموں پر جن کے لیے میں نے دنیا میں سزائیں مقرر کر دی ہیں، میرے احکام جاری کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا۔ تفسیر ابن جریر جلد 7 صفحہ 133۔ غور سے دیکھیے، ایک جگہ فختو کے مخاطب حقیقی کی تصریح علامہ نے ایھا الناس کے لفظ سے کی ہے، اور دوسری جگہ ایھا المومنون کے لفظ سے یا اولی الامر کہیں نہیں فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ مخاطبت کا یہ عموم
صرف اسی آیت سرخا تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام تعزیراتی احکام کا حال یہی ہے، اور ان سب میں بنیادی خطاب سارے اہل ایمان کی طرف ہوتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان احکام کے نفاذ کی اصل ذمہ داری پوری امت پر ہے۔ اس لیے یہ عذر کہ چونکہ ان احکام کے مخاطب اولو الامر ہیں، اس لیے امت کے عام افراد کی ان کے سلسلے میں کوئی مسئولیت ہے ہی نہیں۔ یہ ایک واہمی عذر ہے اور کسی طرح بھی قابل تسلیم نہیں۔ البتہ اس سلسلے میں ایک بات ضرور صحیح ہے، صرف صحیح ہی نہیں بلکہ قطعاً ضروری بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان قوانین کا اجرا اولو الامر ہی کے ذریعے سے ہوگا، کیونکہ نظم مملکت کا تقاضا یہی چاہتا ہے، ورنہ معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی اور کوئی اجتماعی نظام باقی ہی نہیں رہ سکے گا۔ حالانکہ اسلام سے بڑھ کر نظم و انضباط کا اور کوئی خواہاں نہیں۔ اب جبکہ دو باتیں اپنی اپنی جگہ ثابت شدہ اور مسلم ہو چکی، ایک تو یہ کہ اجتماعی احکام کی اصل مخاطب اور ذمہ داری پوری امت ہے، اب جبکہ دو باتیں اپنی اپنی جگہ ثابت شدہ اور مسلم ہو چکی، تو ایک تو یہ کہ اجتماعی احکام کی اصل مخاطب اور ذمہ داری پوری امت ہے، اور دوسری یہ کہ ان کا بالفعل نفاذ اولو الامر کرتے ہیں۔ تو ان دونوں مسلم باتوں کا متفقہ مطلب یہ ہے کہ اولو الامر ان احکام کا اجرا و نفاذ پوری امت کی طرف سے اور اس کی نیابت میں کرتے ہیں، نہ کہ اصل مخاطب اور ذمہ دار کی حیثیت سے۔ اس حقیقت واقعی کے پیش نظر ایسی حالت میں جبکہ یہ نیابت کرنے والے کسی وجہ سے موجود نہ ہوں، یا موجود ہیں مگر وہ اپنا یہ فرض ادا نہ کر رہے ہوں، اس ذمہ داری کا رخ لازماً آپ سے آپ اصل مخاطب یعنی پوری امت کی طرف ہو جائے گا، اور اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ اگر اولو الامر موجود نہ ہوں تو وہ ان کا تقرر کرے، اور اگر موجود ہوتے ہوئے وہ ان احکام کو نافذ نہ کر رہے ہوں تو وہ انہیں اس کے لیے مجبور کرے، یا انہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ پر لائے۔ زیادہ واضح لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ان احکام کی نوعیت فرض کفایہ کی سی ہے، اگر اولو الامر کے گروہ نے ان کی تعمیل کر دی تو پوری امت کے سر سے یہ فرض اتر جاتا ہے، بصورت دیگر یہ ایک اجتماعی گناہ ہوگا جس کا وبال پوری امت پر رہے گا۔ یہاں پہنچ کر ایک اور سوال کیا جائے گا، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس وہ سیاسی اقتدار کہاں ہے جو ان احکام کے نفاذ کے لیے ضروری ہے، اور جس کی موجودگی ہی میں امت اپنے اندر سے اولو الامر کا تقرر کر سکتی اور پھر ان کے ذریعے سے اپنے اس فریضے سے عہدہ برا ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ ایک سنجیدہ سوال ہے، اور اس بات سے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ ایسے احکام کے نفاذ کے اصل ذمہ دار اور مخاطب اگر پوری جماعت ہے، مگر عملاً ان کا نفاذ ایک قوت قاہرہ یعنی اقتدار حکومت ہی کی موجودگی میں ہوگا۔ اس اقتدار کے بغیر ان احکام کا جاری کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے اس کام کے لیے، یا یوں کہیے کہ قرآن کے ایک بڑے حصے پر عمل کے لیے سیاسی اقتدار کا وجود ضروری ہے۔ لیکن اس سوال کے سلسلے میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ آیا یہ کہ سیاسی اقتدار نہ ہونے کی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں کمی آ جاتی ہے، یا یہ کہ وہ اور زیادہ سخت اور گراں ہو جاتی ہیں؟ آیا ہم کو خدا کا شکر ادا کر کے اس بات پر اطمینان کا سانس لینا چاہیے کہ چلو قرآن کے ایک حصے پر تو عمل کرنے سے آزادی ہو گئی، یا اس اقتدار کے حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کے کتنے ہی احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے محروم ہیں؟ نہ صرف یہ کہ سعادت سے محروم ہے بلکہ اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہ گئی ہے، اور کتاب الہی کو چھوڑ بیٹھنے اور بھول جانے کی قدیم سنت زلال دہرانی پڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو منطقیانہ خیل و خال سے پاک کر کے کان اپنے قلب و ضمیر کی آواز پر لگا لیجیے اور سنیے کہ وہ ان سوالوں کا کیا جواب دے رہے ہیں۔
یقین جانیے جس قلب میں بھی ایمان کی حرارت موجود ہوگی وہ کبھی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس صورتحال کو برداشت کرنے کی اجازت نہ دے گا۔ اس لیے ان احکام کو نافذ کرنے والی قوت کے موجود ہونے کی شکل میں اگر امت پر صرف ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان کو نافذ کرائے، تو اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اس پر دو فرض عائد ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے وہ اس قوت کو حاصل کرے، دوسرا یہ کہ قوت حاصل ہو چکنے پر ان احکام کو نافذ کرائے، کیونکہ یہ ایک مانا ہوا اصول ہے کہ جس چیز پر کسی فرض کی ادائیگی موقوف ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا خود فرض ہو جاتا ہے۔ آپ اس شخص کو ملامت کرنے میں شاید کی ایک لمحہ بھی توقف نہ کریں گے جو نماز اس عذر سے نہیں پڑھتا کہ اسے قرآن یاد نہیں یا جانماز پاک نہیں، اور اس پر یہی الزام لگائیں گے کہ یہ اپنے فرض سے جی چرا رہا ہے۔ اس کے دل میں نماز کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ محبت، ورنہ ایسا عذر لنگ نہ کرتا اور دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر سب سے پہلے قرآن یاد کرنے کی کوشش میں یا جانماز پاک کرنے کی تدبیر میں لگ جاتا۔ پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان آج قرآنی احکام کے ایک بڑے حصے کو معطل کر کے صرف اس لیے مطمئن بیٹھا ہے کہ ان پر عمل کرنے کے لیے جس اقتدار کی ضرورت ہے وہ میسر نہیں، اور اس جھوٹے اطمینان پر اس کی مومنانہ حص کو ذرا ٹھیس نہیں لگتی، اور نہ اس کے تقویٰ پر اس کی نگاہ احتساب کوئی حرف رکھتی، نہ اسے اپنا یہ عذر لنگ معلوم ہوتا ہے۔ وہ ذرا نہیں سوچتا کہ اگر یہ اقتدار اسے میسر نہیں تو اس کا اولین فرض ہے کہ اپنی ساری قوتیں اور تدبیریں صرف کر کے اسے حاصل کرے۔ بلا شبہ ایک بڑا دشوار کام ہے، اور یہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے ساری طاقت نچوڑ نہ دی جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مومن کی طاقت خواہ وہ ذہنی اور دماغی ہو، اور خواہ جسمانی مالی ہو، خواہ جانی، ہے کس کام کے لیے؟ آخر اس کے دل و دماغ کی قوتیں، اس کے جان و مال اس کی اپنی ملکیت تو ہے نہیں کہ انہیں سینت کر رکھے، بلکہ جس روز اس نے ایمان کا اقرار کیا تھا اسی روز یہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کی رضا کے عوض بیچ چکا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ 111ویں آیت ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کی عوض خرید لیے ہیں۔ اس خرید و فروخت کے ہو جانے کے بعد ان چیزوں کی حیثیت اب اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتی کہ وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں۔ امانت کے بارے میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جب بھی اس کا مالک اسے طلب کرے بھی چوں اور چرا اس کے حوالے کر دینا امانت دار کا فرض ہے۔ اس لیے جب تک کوئی مومن اپنے مومن ہونے سے انکار نہیں کرتا، اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس رکھی ہوئی اپنی امانت جب اور جس طرح طلب کرے وہ اسی وقت اور اسی طرح اسے لا کر حاضر کر دے۔ یہ بات کہ یہ اپنی امانت اس نے اپنے مومن بندے کے پاس کس لیے رکھ چھوڑی ہے، اس کی کتاب ہی بتا سکتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، سورہ توبہ آیت 41 ہے، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ بات بالکل واضح ہو گئی، یعنی یہ کہ وہ مقصد جس میں مومن کی جان و مال خرچ ہونے کے لیے ہے وہ اللہ کی راہ، دوسرے لفظوں میں اس کا دین ہے۔ اس لیے وہ اپنے فرض بندگی سے سبکدوش اگر وہ ہو سکتا ہے تو صرف اسی شکل میں، اور ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں نثار کرنے سے اسی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے فرض بندگی سے سبکدوش اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی شکل میں کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں نثار کرنے سے دریغ نہ کرے، ورنہ جو چیز خدا کی خریدی ہوئی اور ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے اسے عند المطالبہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا کوئی معمولی جرم نہ ہوگا، بلکہ بدترین قسم کی خیانت اور کمینہ پن ہوگا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے جس کے پاس خدا نے اپنی چند امانتیں اس لیے رکھ چھوڑی ہیں کہ جب اس کی اطاعت امر کی راہ میں کوئی معنی پیش آئے تو وہ اس کے ذریعے اس معنی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ لیکن
اس کا حال یہ ہو کہ موانع پیش آنے کی صورت میں بجائے اس کے کہ وہ امانتوں سے کام لے کر انہیں دور کرے، کرتا یہ ہے کہ موانع کا عذر کر کے اس حکم ہی سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے لیتا ہے، پھر اطمینان کے ساتھ ان امانتوں کو غاصبانہ طور پر اپنے خواہشوں کی چاکری میں لگائے رکھتا ہے۔ استرار کا عذر، یہ عذر لنگ تو ان احکام کے سلسلے میں تھا جن پر غیر اسلامی اقتدار بالا کی موجودگی میں عمل فی الواقع نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گئے بعض وہ احکام دین جن پر عمل کرنے سے یہ اقتدار کفر بھی مانے نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں چھوڑ رکھا گیا ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا اضطرارن ہو رہا ہے، اور اضطرار کی حالت میں حرام بھی جائز ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ عذر ہی جیسا بے وزن عذر ہے، اور یہ کہ اس طرح کی بات یا تو اپنی عام اجتماعی ذہنیت کے غلط مطالعے کی بنا پر کہی جا سکتی ہے، یا پھر رخصت اضطرار کی ضروری حدود و شرائط سے انتہائی ناواقفیت کی بنا پر۔ چنانچہ آئیے جس اضطرار کی آڑ لی جاتی ہے، جس قانون اضطرار کی آڑ لی جاتی ہے، اس کے الفاظ دیکھیے: وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ بقرہ آیت 173۔ البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور بحالت مجبوری حرام کھا کر اپنی جان بچا لے، اور حال یہ ہو کہ اس حرام شے کے کھانے کی نہ تو کوئی رغبت رکھتا ہو اور نہ مقدار ناگزیر مقدار سے تجاوز کرتا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ الفاظ ایک حرام شے کے استعمال کی رخصت دیتے ہیں، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رخصت بلا قید و شرط نہیں، بلکہ وہ اس کے لیے تین تین شرطیں بھی عائد کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان میں سے ایک ایک شرط کا پورا ہونا لازمی قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ حالت واقعی مجبوری کی ہو اور کسب حلال کی تمام تدبیریں اس حد تک بیکار ہو چکی ہوں کہ بس لقمہ حرام کے سوا اب جان بچانے کا کوئی ممکن ذریعہ باقی نہ رہ گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حرام کا یہ استعمال غیر باغ ہو، یعنی دل میں اس کی کوئی رغبت نہ ہو، بلکہ اس کا استعمال کیا جائے تو پورے احساس ناگواری اور شدید جذبہ کراہت کے ساتھ کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حرام کا یہ استعمال بھی بس اسی حد تک کیا جائے جس حد تک کہ جان بچانے کے لیے ناگزیر ہو۔ اگر ان تینوں شرطوں کے ساتھ کوئی شخص ایک ناجائز شے کا استعمال کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری ہونے سے رہ گئی تو پھر اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور اگر اس شکل میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کی کھلی ہوئی دھاندلی ہوگی، اور اسے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا خمیازہ لازماً بھگتنا پڑے گا۔ اسلامی قانون اضطرار کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی، اب اس کی روشنی میں اپنے اجتماعی طرز عمل کا ٹھیک ٹھیک جائزہ لیجیے، پھر اپنی ملت کے ان خدا پرستوں کی تعداد بتائیے جو اقتدار باطل کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے، مصرفین کی اطاعت کرنے، لادین اسمبلیوں میں جا کر قانون ساز بننے، غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے معاملات لے جانے اور طاغوتی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے میں وہی مجبوری، وہی ناگواری، وہی کراہت محسوس کرتے ہوں جو ایک مومن کی سور کی بوٹی حلق سے نیچے اتارنے میں محسوس ہو سکتی ہے، جو ایک مومن کو سور کی بوٹی حلق سے نیچے اتارنے میں محسوس ہو سکتی ہے۔ کیا کروڑوں انسانوں کا یہ بھاری انبوہ غیر اللہ کی حاکمیت اور مشرکین کی اطاعت کو حقیقتاً اسی استقرار کے ساتھ برداشت کر رہا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے؟ کیا مسلمانوں کا یہ گروہ جو صبح سے شام تک طاغوتی عدالتوں کا طواف کیا کرتے ہیں، یہ سب اپنے اس فعل کو اصلاً حرام ہی سمجھتے اور اس کو محض انتہائی مجبوری کے وقت ہی اختیار کرتے ہیں؟
اور ان میں اپنی اغراض نفس کی پیروی حدود اللہ سے بے اعتنائی اور احکام شریعت سے سرتابی کا کوئی داعیہ کار فرما نہیں ہوتا؟ کیا وہاں وہ فی الواقع صرف اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں اپنی جان و مال کی حفاظت کا کوئی امکانی راستہ باوجود جستجو کیے نہیں ملتا؟ کیا یہ جج اور مجسٹریٹ صاحبان جو اپنی زندگیاں غیر اسلامی آئین و قوانین کے مطابق داد انصاف دینے میں گزار دیتے ہیں، در حقیقت مخمصہ فخر و فخاہی کے شکار ہوتے ہیں اور اپنی اسی مجبوری کی بنا پر اپنے مشغلے کو گوارا کرتے ہیں کہ جس وقت وہ اللہ جل مجدہ کے قوانین پس پش ڈال کر خدا ناشناس انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کا دل اپنے اس فعل کی برائی کا کوئی احساس رکھتا ہو اور اپنی اس حالت پر کڑ رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ کام بالکل غیر باغم ولا عاد ہو کر انجام دیتے ہیں؟ اور ان سوالوں کا جواب نفی میں نہیں ہے تو یقیناً یہ سب لوگ فلا اسم علیہ کی رخصت اور رعایت کے مستحق ہیں۔ کاش ایسا ہی ہوتا، مگر خود احتسابی کی جرت سے کام لے کر حقیقت حال کا جائزہ لیجئے تو مشاہدہ آپ کو یہ ماننے پر مجبور کر دے گا کہ ان عدالتوں میں جاتے وقت یا ان کی کرسیوں تک وہ مسلمان پہنچتا ہی کب ہے جو فخر و فاخہ کے ہاتھوں مجبور ہو، اور جس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار رہ ہی نہ گیا ہو کہ بقائے حیات کی خاطر بس یہی رزق خبیث قبول کر لے۔ ان جگہوں تک تو پہنچ ہی وہ لوگ پاتے ہیں جو پہلے ہی سے آسودہ ہوتے ہیں، یا کم از کم یہ کہ اس انتہائی قسم کے افلاس میں مبتلا نہیں ہوتے جس کو مخمصہ کہا جا سکے۔ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب کچھ نہایت ٹھنڈے دل سے اور خوش رغبتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اولاد کو تعلیم دے کر تیار ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کرسیوں تک پہنچ جائیں، اور جو پہنچ جاتا ہے وہ ترقی درجات کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے، حالانکہ اگر واقعتاً اضطراری حالت ہی کی وجہ سے کوئی یہ ذریعہ معاش اختیار کیے ہوتا تو اس کے اطمینان کا فطری تقاضا یہ تھا کہ اس پر ہرگز مطمئن نہ ہوتا اور اسے چھوڑ کر کوئی جائز ذریعہ معاش پا لینے کے لیے بے چین رہتا، مگر ایسے لوگ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ مل سکیں۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کھلی ہوئی طاغوتی نوازی کو اضطرار کا نام کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ اس طرح اگر فی الحقیقت ہم غیر اللہ کی حاکمیت کے دل سے منکر ہوتے اور ہماری غیرت ایمانی اس سے متنفر ہوتی تو ہم یوں گھروں کے عیش اور مدرسوں کی خیل و خال ہم یوں گھروں کے عیش اور مدرسوں کی خیل و خال اور حجروں کے ہائے ہو میں سکون کے ساتھ مشغول نہ رہتے۔ اگر ہم سے کچھ نہ بن پڑتا تو کم از کم یہ تو کرتے ہی کہ اس منکر اعظم کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرتے اور نہ اس کے سلسلے میں کسی اتحادی اور قولی مداحنت کے روادار ہوتے۔ اس کے بخلاف ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی پوری قوت سے اس کی کھلی مخالفت کرتے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا تو اس سے دلی نفرت تو بہرحال رکھتے ہی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ایمان کی آخری حد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں اور برے لوگوں کے سلسلے میں اہل ایمان کا رویہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن لیس وراء ذلک من الایمان حبتہ خردل۔ مسلم جلد اول۔ جس نے ان سے اپنے ہاتھ کے ذریعے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، جس نے اپنے دل کے ذریعے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد رائی برابر بھی ایمان متصور نہیں، مگر یہاں حال یہ ہے
کہ اتنی بڑی برائی سے کسی نفرت اور کراہت کی ضرورت کا سوال تو الگ رہا، اسے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کے قیام کے لیے حلف وفاداری اٹھا لینے میں بھی کوئی مذائقہ باقی نہیں رہ گیا ہے، اور اس کی بقا کے لیے علانیہ جسم و جان کی ساری قوتیں نثار کی جا رہی ہیں۔ کیا ایک قابل نفرت شے سے یہی برتاؤ کیا جانا چاہیے؟ ایسی کھلی ہوئی برائیوں کے بارے میں بھی اگر ایمان کے اس کم سے کم تقاضے کا اظہار نہ ہو سکا جس کی حدیث مذکور میں وضاحت کی گئی ہے، تو پھر ایسے ایمان کو زندہ ایمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آخر اضطرار کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے۔ اگر اس کے دامن کو اتنی وسعت دے دی جائے جتنی کہ ہمارے عام رویے سے ظاہر ہو رہی ہے، تو یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی برائی اور قرآن کی کوئی قانون شکنی بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتی۔ ایسی حالت میں تو ایک مسلمان اپنے نفس کی پیروی اسی آزادی سے کرتا رہے گا جس آزادی سے خدا کے منکر کیا کرتے ہیں، اور اخلاق و خدا پرستی کے وہ سارے اصول و ضوابط بیکار رہ جائیں گے جن کی تعلیم کے لیے قرآن کو اتارا اور صاحب قرآن کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اختراع کا یہ وہ منمانا مفہوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بری ہیں۔ ہم اس پستی تک جس طرح پہنچے ہیں اسے بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک برائی کسی سوسائٹی میں پہلے نمودار ہوتی ہے تو سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر اس پر نفرت اور ملامت کا اظہار ضرور کرتا ہے، لیکن اس نفرت اور ملامت کا جذبہ قومی اور عام ہوتا ہے تب وہ برائی دب جاتی ہے، ورنہ وہ جڑیں پکڑنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ برگ و بار لانے لگتی ہے۔ اب اگر اس سوسائٹی کے خیر پسند افراد بھی اپنے امکان بھر اس کی جڑیں اکھیڑنے کی کوشش میں برابر لگے نہ رہیں اور اس کے خلاف رسمی اظہار خیال کر دینے ہی کو کافی سمجھ لیں، تو رفتہ رفتہ ان کے اندر سے بھی اس کی نفرت کا احساس مدھم ہوتا چلا جائے گا، اور وہ دن زیادہ دن نہیں گزرنے پاتے کہ وہ برائی برائی نہیں رہ جاتی، اور خاص و عام کم و بیش اس کے رنگ میں رنگے نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اس وقت معاشرے کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، اس پر استحسان یا کم از کم اباحت کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے اپنی اصولی اخلاقیات تک میں رد اور اس کے اپنی اصولی اخلاقیات تک میں رد و بدل ناگوار نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک مسلمہ نفسیاتی حقیقت ہے، اور سوسائٹی میں برائیوں کا پھیلاؤ ہمیشہ اسی انداز پر ہوتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاں اس بات کی ہدایت کی گئی تھی کہ واللہ لتعمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، بخدا تم معروف کا حکم ضرور ہی کرتے رہنا اور منکر سے ضرور روکتے رہنا، وہیں اس بات سے وہیں اس بات سے باخبر کر دیا گیا تھا کہ او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض، ابو داود بحوالہ ریاض الصالحین، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو ایک جیسا منکر پسند بنا دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس ہدایت اور اس تنبیہ کو اپنے دماغوں میں محفوظ نہ رکھا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ برائیوں میں غرق ہو جانے کے مذکورہ والا نفسیاتی اصول نے انہیں پوری طرح اپنی زد میں لے لیا۔ جس وقت فکری گمراہی اور عملی خرابیوں نے ان کے اندر گھسنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کی مسلسل مزاحمت نہیں کی اور آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہوتے گئے۔ پھر جب اسی حالت پر صدیاں گزر گئیں تو اب وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جس کا یعنی ہم عام مسلمانوں کے دل، ان کے دماغ، ان کی نقطہ نظر، ان کے انداز فکر بھی بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں۔ جس چیز سے نفرت ہونی چاہیے تھی اس سے رغبت کی جا رہی ہے،
जिस चीज से भागना चाहिए था उसकी तलब में दौड़ लगाई जा रही है। जिस चीज को पैरों तले राउंड डालना चाहिए था वो दांतों से पकड़ी जा रही है। उनके पैगंबर ने उन्हें ईमान की आखिरी हद ये बतलाई थी कि बुराई कोई भी हो उससे दिल में नफरत रखी जाए, ऐसी नफरत जो उस बुराई को मिटा डालने के लिए बराबर उभारती रहे। उससे नीचे ईमान का कोई दर्जा ही नहीं। दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बुराई का पसंद करना ही ईमान के मुनाफी नहीं करार दिया था, बल्कि उसे देखकर अपने अंदर जज्बे नफरत न पाने को भी ईमानी मौत की यकीनी अलामत ठहराया था। मगर अब आपके पैरवों को इस अमर पर इसरार सा है कि हम किसी कराहत और एहसास नफरत के बगैर इंसानी हाकिमियतों को सलामियाँ देंगे, उनकी इताअतों का जुआ अपनी गर्दनों पर रखेंगे, उन लोगों से अपने मामलात का फैसला कराएंगे जिन्होंने अपनी अदालत गाहों में खुदा का दाखिला बंद कर रखा है, बल्कि खुद भी उन्हीं के बताए हुए कवानीन के मुताबिक फैसले करेंगे। और अगर मौका मिला तो खुद भी अपनी हाकिमियत का फरेरा लहरा देंगे। अपनी आज़ाद मर्जी से कानून साजियाँ करेंगे, जिस चीज़ को चाहेंगे जायज़ और जिस चीज़ को चाहेंगे नाजायज़ ठहराएंगे। फिर ना हमारा दीन जाएगा, ना हमारा ईमान खराब होगा, ना हमारी तौहीद मुतासिर होगी, ना हमारी उबूदियत पर हर्फ आएगा, ना हमारा इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा गलत ठहरेगा, ना हम पर किताब इलाही के छोड़ बैठने का इल्ज़ाम ना हम पर किताब इलाही के छोड़ बैठने का इल्ज़ाम आयद होगा, और ना हम अपने अल्लाह से अहद चकने का मुजरिम होंगे, इसलिए कि हम हालत इस्तरार में हैं। इसे फ़रेब नज़र कहिए या फ़रेब नफ्स, बहरहाल इसमें ज़रा शक नहीं ये एक इंतहाई मुहलिक और ख़तरनाक फ़रेब है। उसकी ख़तरनाकियों और हलाकतों का पूरा पूरा अंदाज़ा आपको उस वक्त हो सकता है जब आप उसके दूररस नताइज का कदरे तफसीली जायज़ा ले लें जो हमारी इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों पर मुरतब होते हैं। गैर अल्लाह की हाकिमियत में एक वफादार रियाया बनकर रहने के माने यही नहीं है कि हमने इस्लाम की एक बुनियादी तालीम की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि उसके माना ये भी है कि अब हमारी पूरी ज़िंदगी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर ऐसे सांचे में ढलती चली जाएगी जो इस्लाम के मतलूबा सांचे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अब हमारे माशरे की तासीस, हमारे तमद्दुन की उठान, हमारे निज़ाम तालीम की तरबियत और हमारे माशी और इक़्तिसादी मसाइल की तंज़ीम ऐसी बुनियादों पर होगी जो हमारी ख्वाहिशों के अलरग़म हमको अपने इज्तिमाई मसलक और अपने तसव्वुरात ज़िंदगी से दूर फेंकती चली जाएंगी। गैर इलाही क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला करने और कराने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक गुनाह सरज़द हो रहा है, बल्कि उसका मतलब ये भी है कि उन बहुत से अहकाम इस्लामी को लपेट कर रख दिया गया है और उनकी वक़्त दिलों से महू हो जाने दी गई है, जो हमारी ज़िंदगी के एक दो नहीं बल्कि बेशुमार मामला से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उसका मतलब ये है कि हमने अपने दीन और कुरान को समेट कर मस्जिदों और हुजरों में बंद कर दिया और उसके सिर्फ इतने हिस्से पर इक्तफा कर लिया जिसका ताल्लुक़ बस चंद मजहबी रसूम और इबादत से है। ये महज आलम क़यास की बातें नहीं बल्कि वाक़यात और हक़ाइक़ हैं जिन्हें हर वो शख्स अपनी आंखों से देख सकता है जिसने अपने दीनी एहसास को कुन न बना लिया हो। मिल्लत के अलंबरदारों ने कुरान के एक हिस्से को इख्तिदार के हासिल ना होने का उज़र करके और उलुल अम्र को उसका बुनियादी मुखातिब करार देकर और फिर इस्तरार की आड़ लेकर ज़माना साजी की जो रविश अख्तियार की थी उसका नतीजा ये निकला है कि कुरान के कितने ही अहकाम और उसूल से उनका इल्मी रिश्ता कट कर रह गया है और दीन के उन बुनियादी उसूलों और उनके उन अहम तकाज़ों से इस जबरी अलहदगी पर ईमानी खुदी मुस्तरब तो ज़रूर हुई, मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया ये इज़्तिराब सुकून व इत्मीनान से बदलता गया और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दीन सिर्फ उन्हीं चंद इबादत और मजहबी रसूम तक महदूद होकर रह गया है जिनके जिनको लोग उमूमन अदा कर लिया करते हैं, और उनके अलावा जो कुछ है दीन से उसका ताल्लुक गैर महसूस तौर पर
غیر محسوس طور پر بس برائے باعث ہی خیال کر لیا گیا ہے۔ اگر فکر و نظر کے زاویے ایسے نہ بن گئے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان اجزائے دین پر اگر عمل نہیں ہو رہا تھا تو اسی کے ساتھ ان کی نظری اہمیت بھی گھٹ جاتی، اور اس حد تک گھٹ جاتی کہ دل ان کے لیے اضطراب، کسی تمنا اور کسی حسرت سے بھی محروم ہو جاتے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کی ایک اینٹ بھی اگر کھود کر پھینک دی جائے تو اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں کی گردنیں خون کے دریا بہانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کے بے شمار احکام کی مظلومیت پر بہانے کے لیے ان کے پاس چند خطرے آنسو بھی نہیں ہوتے۔ اس فرق کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تو دین کا کام سمجھا جاتا ہے اور یہ کچھ دنیا کا، لیکن چونکہ یہ احکام بھی اسی قرآن میں موجود ہیں جن میں ان چند مخصوص عبادات اور رسوم کا ذکر ہے اور ہر حکم کی اتباع کا قول دیا گیا ہے جو قرآن و سنت میں ہو، اس لیے زبان سے یہ کہنے کی جرت تو نہیں ہوتی کہ یہ احکام دین سے غیر متعلق ہیں، مگر جب ان پر عمل کرنے اور ان کے سلسلے میں دیے ہوئے قول کو پورا کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو غیر شعوری طور پر دین کا وہی محدود تصور اور سہل پسندی کا مخفی جذبہ کبھی ان احکام کا اصل مخاطب بننے ہی سے انکار کرا دیتا ہے اور کبھی رخصت اضطرار کی ڈھال ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ غرض حقیقت حال اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ غیرت ایمانی کی کمی، احساس فرض کی پسمردگی اور سہل پسندی کے غلبے نے کافرانہ اقتدار اور باطل اصول و نظریات کے سامنے سپر ڈالنے پر آمادہ کیا، پھر اس آمادگی نے قرآن کے ایک بڑے حصے کو عمل و اتباع کی حدود سے خارج کر دینے پر مجبور کر دیا۔ بعد ازاں اس مجبوری نے خدا پرستی کا بھرم رکھنے اور اپنی نگاہوں سے آپ اپنی خطا کار صورت چھپائے رکھنے کے لیے دین کے تصور ہی کو محدود اور بے روح بنا کر رکھ دیا، ایسا محدود کہ جن احکام پر عمل نہیں ہو رہا ہے نظری طور پر وہ نظری طور پر بھی وہ ہماری آزاد روی پر کبھی انگلی تک نہ اٹھا سکے۔ پھر اس محدود اور بے روح تصور دین نے ملت کی اس عظیم معصیت اور بے عملی کے اس احساس کو بھی سلا دیا۔ سب سے آخر میں سیاسی اقتدار سے محرومی اور اضطرار کے ہیلے آئے اور انہوں نے آ کر ان تمام رخنوں کو ڈھک لیا جو ہزار کوششوں کے باوجود ان نظریات کے اندر دکھائی پڑ ہی جاتے تھے، اور اب یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے غذا حاصل کر رہی ہیں اور سب نے مل کر مغالطوں اور خوش فہمیوں کا ایسا جال تیار کر دیا ہے جس کے اندر غور و فکر کی قوتیں سیر زبوں بن کر رہ گئی ہیں۔ نتیجہ اس پوری صورتحال کا یہ ہے کہ مسلمان پر حقیقت بینی کی راہ بند سی ہو گئی ہے، اور اس میں تلاش منزل کی امنگیں بھی دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے جس میں کوئی مسلمان مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص میں اپنی غلطی کا احساس زندہ ہو تب تو یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کی اصلاح کرے گا، لیکن اگر یہ احساس ہی مردہ ہو گیا اور اس کی نظر میں غلطی غلطی ہی نہ رہ گئی تو پھر اس کی اصلاح پذیر ہونے کی کوئی توقع باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اگر اس ملت نے اپنی کامل تباہی اور دین و دنیا دونوں کی رسوائی کا تہیہ نہ کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بے گناہی کے زوم باطل سے جلد از جلد باز آ جائے اور اتباع دین کے معاملے میں جو کوتاہیاں اس سے سرزد ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کو سیدھی طرح تسلیم کر کے اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ نگاہ مسلم کی بے بصیرتی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت بخشی کا معاملہ بھی عجیب شان رکھتا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے جس سے کسی کے سامنے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، مگر وہی چیز دوسروں کے لیے ضلالت کا پیام بن جاتی ہے اور وہ اس کے باعث راہ راست سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں بنیاد اللہ تعالیٰ کے قانون عدل پر ہے کہ جو حق کی سچی طلب رکھتا ہے اس کے سامنے اس کی راہ کھولی جاتی ہے، اور جو حق سے بے اعتنائی برتتا ہے اس کے سامنے اس کی تجلی کبھی نہیں چمکتی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ سورج کی کرنیں بینائی والوں کے لیے پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہیں، مگر الوؤں اور چمگادڑوں کی نگاہیں اپنے جبلی نقص کی بنا پر ان کے فیضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں۔ چنانچہ قرآن نے اپنی صفت جہاں یہ بتائی ہے کہ میں لوگوں کے لیے مشعل ہدایت ہوں، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ بہتوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی ہوں۔
یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، سورہ بقرہ۔ اس کے اس قول میں اسی قانون ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راست اسی شخص کو دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہے، اور اسی وقت دکھاتا ہے جب دیکھنے کی اسے حقیقی آرزو ہو، لیکن جو اپنی آنکھیں بند ہی رکھتا ہے اسے زبردستی ڈھکیل کر اس راہ پر ڈال نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اس بے اعتنائی کے رد عمل میں وہ اس سے کچھ اور دور جا پڑتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قانون صرف کفار ہی کے لیے ہے، اور مومن چونکہ اس پر ایمان لا چکے ہیں اس لیے اب وہ قانون کے دائرۂ نفاذ سے باہر ہیں۔ نہیں، بلکہ کافر اور مومن سب کے لیے عام ہے۔ ایک مومن بھی قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود زندگی کے مختلف معاملات میں اس سے کسب ہدایت اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خواہش اور کوشش بھی کرے، ورنہ جس وقت بھی اور زندگی کے جن معاملات میں بھی اس نے اس سے رہنمائی کی خواہش نہ کی اور غیر مشروط طور پر اس کی پیروی کرنے اور اس غرض سے اس کا زاویہ نگاہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی، تو یقیناً وہ اس کو گمراہیوں کی تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے گا، اور اس بات کا لحاظ نہ کرے گا کہ وہ میرا منکر نہیں بلکہ میرا ماننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو اس امر کی تلقین کی گئی ہے کہ ایمان لانے اور ہدایت پا لینے کے بعد بھی اپنے قلب و نظر کو کجروی سے معمون نہ سمجھے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ خدایا میرے سامنے سے ہدایت کی روشنی گل نہ ہونے پائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سورہ آل عمران آیت 8۔ قرآن کے ان احکام کے بارے میں جو اس وقت زیر بحث ہیں، دراصل یہی قانون ہدایت کام کر رہا ہے۔ چونکہ ان کے سلسلے میں امر حق معلوم کرنے کی سچی خواہش باقی نہیں رہی، اس لیے نتیجہ اس کے بغیر اور کیا نکل سکتا تھا کہ جہاں سے سمت منزل کی رہنمائی ہو رہی تھی ٹھیک اسی جگہ سے بھٹکنے کا سامان فراہم کر لیا گیا۔ قرآن و سنت میں جو اس انداز خطاب کے ساتھ احکام آتے ہیں کہ اے مومنو، یہ خدا کی فرمان روائی کے آگے خود جھکو اور سارے عالم کو اس راہ راست کی طرف بلاتے رہو۔ اے ایمان رکھنے والوں، کفر کے علمبرداروں سے لڑ کر فتنہ و فساد کا سر کچل دو۔ اے اہل ایمان، زانے کو درے لگاؤ غیر ذالک۔ تو اس انداز خطاب کی اصل بنیاد ایک ایسی عظیم شان حقیقت پر تھی کہ اس کا صحیح تصور ہی اس کارگاہ حیات میں مومن کا مقام متعین کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اگر ہم امر حق کی سچی طلب لے کر قرآن پر نگاہ ڈالتے تو پاتے کہ یہ طرز خطاب اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس امت کی حیثیت ایک صاحب اقتدار پارٹی سے کم کی ہے ہی نہیں۔ اس کا مقام رہبانیت کے حجروں میں یا محکومے کے جوتے تلے نہیں، بلکہ امامت جہان بانی کے تخت پر بتا رہا ہے، اور اس مقام سے نیچے وہ اس کی حیثیت کو فرض ہی نہیں کرتا، نہ اس سے نیچے سطح پر وہ کبھی اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، ملی زندگی کا کتنا بلند تصور تھا جو اس اسلوب بیان کے پیچھے موجود ہے، اور قلب مسلم کو کیسے پاکیزہ اور عالی عزائم سے معمور کر دینے والا پیام تھا جو یہ اشارہ قرآنی دے رہا ہے۔ مگر تصور نظر کا برا ہو، اس چشم حیوان کو بھی ہم نے اپنے لیے بحر ہلاکت بنا لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے اس طرز خطاب کی حکمت کو سمجھ کر اپنا کھویا ہوا مقام اور بھولا ہوا فریضہ یاد کر لیا جاتا، اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو کر ان کی تلافی کی کوشش کی جاتی، پھر اس مقام کی بازیافت کی سرفروشانہ جدوجہد میں لگ جایا جاتا جہاں ہمارا آقا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جہاں پہنچے بغیر ہم اس کے بہت سے احکام کی تعمیل اور اس کی پوری رضامندی کی تحصیل کر ہی نہیں سکتے۔ مگر افسوس کہ یہ کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ یہ کہہ کر ان احکام کے مخاطب تو حکام اور اولو الامر ہے، اب ہم نے اپنی ذمہ داری کا بوجھ ہی اتار کر پھینک دیا۔ بالکل اسی انداز سے آیت استرار پر بھی نظر ڈالی گئی۔ غیر باغی ملاعات کی شرطوں میں غیرت حق کے تحفظ کا جو راز چھپا ہوا تھا، اور ناموافق سے ناموافق مواقع میں بھی اپنے ایمانی ذوق کی بلندی برقرار رکھنے کا
ان میں جو مطالبہ موجود تھا اس کی طرف نظریں گئی ہی نہیں، یا گئی ہوئی نظریں پھیر لی گئیں، اور فلا اسم علیہ پر انہیں لا کر اس طرح جما دیا گیا کہ پھر دین کی پیروی میں نہ کسی قربانی کا سوال باقی رہ گیا، نہ وہ نفس پر کچھ ایسی گراں رہ گئی۔ بلا شبہ اس آیت میں بحالت مجبوری حرام سے استفادے کی رخصت عطا کی گئی ہے، لیکن یہ آیت کا صرف ایک پہلو ہے، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، ضروری ہے کہ وہ بھی نگاہ میں رہے۔ آیت کے اس دوسرے پہلو کی ترجمانی غیر اباغ ملاحات کے الفاظ کرتے ہیں۔ ان لفظوں میں حرام سے استفادے پر جو شرطیں لگائی گئی ہیں، ان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان اگر کسی حرام سے استفادہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو چاہیے کہ اسے استعمال کرتے وقت اپنے اندر اس کی کوئی رغبت محسوس نہ کرے، نہ بالکل ناگزیر مقدار سے زیادہ اسے استعمال کرے، بلکہ ان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس حالت سے نکلنے اور اس استعمال حرام سے نجات پانے کی اسے گہری فکر اور بےتابانہ کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح کہ کسی شخص کا پاؤں اگر نکیلے اور تپتے ہوئے سنگریزوں پر پڑ جاتا ہے تو وہ تل ملا کر اسے جلد از جلد اٹھا لینا چاہتا ہے، جب تک اس حالت سے نجات نہ مل سکے بس یوں سمجھتا رہتا ہے کہ جب تک اس حالت سے نجات نہ مل سکے بس یوں سمجھتا رہے کہ مردار کا سڑا گوشت ہے جس کو دانتوں سے نوچ رہا ہوں، یا خنزیر کی بوٹیاں ہیں جن کو نگل رہا ہوں، یا سڑان بھری غلاظت ہے جس سے جسم اور کپڑے لت پت ہو گئے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آیت کا یہ پہلو بھی اگر ہماری نظروں میں ہوتا اور اس کے بتائے ہوئے اس ایمانی ذوق کے اگر ہم قدر شناس ہوتے تو اس وقت ہماری دنیا یہ دنیا نہ ہوتی، اور وہ شکست خوردہ ذہنیت، وہ پست نگاہ اور وہ ایمان سوز طرز فکر ہماری قوتوں کو اس طرح مفلوج نہ کر دیتا اور کروڑوں انسانوں کو اتنی بھاری جمعیت اضطرار کے نام پر صدیوں تک باطل کے ساتھ اس طرح کی قابل شرم سازگاری نہ دکھاتی کہ اتباع قرآن کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اس کا ضمیر کبھی اس سے جھٹکا نہ دیتا، اس کی ایمان غیرت کبھی اس کا دامن نہ پکڑتی۔ اس کے بخلاف ہوتا یہ ہے کہ باطل افکار، غلط نظریات اور غیر اسلامی نظام حیات کے خلاف ہم مجسم احتجاج ہوتے۔ ہمارا ایمانی مزاج ہماری زندگی کو تلخ بنا دیتا، اور ہماری اسلامی حس ہمیں مجبور کر دیتی کہ اس گندگی کو جس طرح بھی ہو سکے اپنے دامن سے دھو کر دم لیں۔ مگر لیکن افسوس ہے کہ ہم کو استقرار کی رخصت تو یاد رہ گئی، مگر غیر باقی ملاحات کی شرطیں اور ان شرطوں کے تقاضے سب فراموش ہو گئے۔ امید ہے کہ ان بحثوں کے بعد اب یہ کوئی مشکوک حقیقت نہ رہ گئی ہوگی کہ دین کے جزوی اتباع پر مطمئن رہنا اور اسے اپنے ایمانی فرائض سے عہدہ برا ہو سکنے کے لیے کافی سمجھ بیٹھنا کسی طرح صحیح نہیں، یہ ایک ایسی غلط فہمی بلکہ نافہمی ہے جسے افسوسناک بھی کہنا چاہیے اور خطرناک بھی۔ ایسا سمجھنا دراصل ایمان کے بے جان ہونے کی دلیل ہے، یا پھر دین کی بصیرت سے محروم ہو جانے کا ثبوت۔ یہ فریب نفس کا ایسا خطرناک تلزم ہے جو اگر پوری قوت سے نہ توڑا گیا تو قلب ملت کی وہ کمزور دھڑکنیں بھی ختم ہو جائیں گی جو ابھی تک کبھی کبھی محسوس ہو جایا کرتی ہیں۔ ناسازگار حالات کا عذر۔ اب اس گروہ کے خیالات کو لیجئے جو اس نصب العین اور واحد فریض حیات کی بجاوری سے اس لیے کترا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کترا کر چلنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ موجودہ حالات اس کام کے لیے کسی طرح سازگار نہیں اور ان کے اندر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں، پھر حالات کے مطالعے کا تقاضا وہ یہ بتاتا ہے کہ فی الحال اس کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کی بجائے اپنی ساری قوتیں کسی ایسے مورچے پر سمیٹ دی جائیں جہاں سے ہم حالات کی رفتار پر اس طرح اثر انداز ہو سکے کہ مستقبل کی فضا اس کام کے لیے اتنی تاریک نہ رہ جائے، یہاں تک کہ ایک وقت چل کر ہم اپنی اس حقیقی منزل مقصود کی طرف علانیہ مارچ کر سکیں۔ چند تنقیحی سوالات۔ اس نظریے پر غور کیجئے تو قدرتاً ذہن میں یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے براہ راست جدوجہد کرنے میں حالات کی ناسازگاری
اور اس جدوجہد کے امکان و عدم امکان کی بحث پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ دو، کیا آج کے حالات میں دین کی اقامت واقعی ناممکن ہے؟ تین، ناسازگاری حالات کی بنا پر اس منزل کی طرف پھیر کے راستوں سے پیش قدمی کرنے کی کوئی عملی مثال، کوئی انسانی تجربہ یا کوئی صحیح فکری بنیاد موجود ہے؟ ان سوالوں کا صحیح جواب جب تک معلوم نہ ہو جائے، اس نظریے کا حق یا ناحق ہونا بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کے طریقہ کار اور اسوہ اعمال سے ان کے واضح جوابات حاصل کیے جائیں۔ اللہ کی کتاب سے اس لیے کہ اسی نے اپنے پیرووں پر یہ بار عظیم ڈالا ہے، اور ساتھ ہی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس کی صداقت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ وہ تبیاناً لکل شیء ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ دوسرے تمام امور میں تو اس نے ہماری رہنمائی کی ہو اور اسی مسئلے کو تاریکی میں چھوڑ دیا ہو جو سارے مسائل سے زیادہ اہم تھا اور جو تمام فرائض دینی کا صدر نشین ہے۔ اللہ کے رسولوں کا طریقہ کار اور اسوہ اعمال سے اس لیے ان کو اللہ کے رسولوں کے طریقہ کار اور اسوہ اعمال سے اس لیے کہ ان پاکان خاص اور ان کے سچے پیرووں کے سوا دنیا میں کسی ایسے انسان یا انسانی گروہ سے دنیا کسی ایسے انسان یا انسانی گروہ سے واقف ہی نہیں جس نے اس نظم العین کو اپنایا ہو۔ امکان کی بحث سے ادائے فرض کی بے نیازی۔ پہلے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ دیتی ہے کہ مومن کے لیے اپنے اصل فریضے اور مقصد وجود کی خاطر جد و جہد ہر حال میں ضروری ہے، اور اسے چاہیے کہ انجام کی پرواہ کیے بغیر اس میں ہر وقت لگا رہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کا اسوہ بھی ٹھیک اسی بات کی گواہی دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے کہ جو نبی بھی دنیا میں آیا اس نے لوگوں کے سامنے آتے ہی یہ مطالبہ رکھ دینے کا حکم تھا، ان عبد اللہ وجتنب الطاغوت، سورہ نحل آیت 36۔ لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی پیروی سے بچو۔ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورہ انبیاء آیت 35۔ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری بندگی کرو۔ یہ چند حرفی مطالبہ دراصل اسی انقلابی مشن کا ایک اجمالی تعارف ہے جس کو اقامت الدین کہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس وقت عبادت اور طاغوت کے جن محدود مفہوموں سے عام ذہن آشنا ہیں، ان کی بنا پر اس بات میں کچھ غلو محسوس ہو، لیکن قرآن مجید نے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح ان اقیم الدین فرما کر اس خیال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی ہے، کیونکہ اس کے ان لفظوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے۔ نوح ہوں یا ابراہیم، موسیٰ ہوں یا عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور پیغمبر، بلا استثناء ہر نبی کو اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کی دعوت و اقامت ہی کا فریضہ سونپا گیا تھا۔ اس لیے فعبد اللہ کا پورا اور صحیح مفہوم اس مفہوم کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اقیم الدین کا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ان حضرات نے اپنے اس فریضے کو کس طرح ادا کیا، تو اس کے جواب میں کیا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جس مشن اور مقصد کو لے کر یہ اصحاب عظیمت تشریف لاتے رہے ہیں، اس کے اظہار و اعلان میں یا اس کی جد و جہد میں انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر لگائی ہوگی، یا یہ کہ حالات کی سازگاریوں کا جائزہ لیا گیا ہو، یا یہ کہ امکان و عدم امکان کی بحثوں میں الجھے ہوں گے، اور جب اس جائزے اور بحث سے کامیابی کے روشن امکانات سامنے آ گئے ہوں گے، تب جا کر انہوں نے اپنی کشتیوں میں بادبان لگائے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ عقل مصلحت اندیش کا فتویٰ اس بارے میں کچھ اور ہو، مگر قرآن کا کہنا تو یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بخلاف ہر نبی نے اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی اس شان سے کی کہ نہ تو کبھی اس مہم کے کامیاب ہو جانے کی اس نے خدا سے گارنٹی طلب کی، نہ ایک لمحہ
اس کا انجام سوچنے میں ضائع کیا، نہ اس کے امکان و عدم امکان کا اس کے ذہن نے سوال اٹھایا، نہ حالات کی کوئی ناسازگاری ایک دن کے لیے اس سے آزاد، اس سے اس آواز کو سینے میں دبا رکھنے کا مطالبہ کر سکی، بلکہ وہ اپنی بعثت کی ابتدا سے زندگی کے آخری لمحے تک اپنے اس فرض کو مسلسل بجا لاتا رہا۔ ان میں اگر کچھ ایسے تھے کہ ان کی دعوت الحق کامیاب ہو گئی اور وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے سچے خدا پرستوں کا ایک گروہ پیدا کر کے دین اللہ کو غالب اور نافذ فرما گئے، تو بے شمار ایسے بھی تھے جن کی آواز آخر تک بےحس دلوں کی چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس ہوتی رہی۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی لیل و نہار اس ادائے فرض میں صرف کر ڈالے، مگر اس طویل اور صبر آزما جدوجہد کا انجام زیادہ تر صرف ان گالیوں اور پتھروں کی شکل میں نمودار ہوتا رہا جس سے ان کی قوم رات دن انہیں نوازتی رہتی تھی، اور جب وہ اپنا فرض بجا لا کر دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کی دعوت قبول کرنے والوں کی تعداد گنتی کے چند افراد سے زیادہ نہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک بندگی رب کا پیغام سناتے پھرے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی لگاتار کوششیں کرتے رہے۔ اس کوشش اور پیغام رسانی میں انہیں جیسی جیسی ابتلاؤں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا وہ شاید ہی اپنا نظیر رکھتی ہوں گی، لیکن اس ساری تگ و دو اور پہم قربانیوں کا ظاہر میں جو ثمرہ نکلا وہ یہ تھا کہ ان کے اپنے اہل و عیال میں اور بعض قریبی اعزاء کے سوا مشکل ہی سے کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، شعیب، ہود، صالح اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے حضرات بھی موجود ہیں جن کی تبلیغ و ہدایت کا انجام یہ ہوا کہ حق کا فدائی تو انہیں ایک نہ ملا، لیکن ان میں سے کسی کی گردن اڑائی گئی اور کسی کے سر پر آرے چلا دیے گئے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، آل عمران آیت 21۔ اور قریب آ کر دیکھیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس واقعیت کا سب سے واضح اور مفصل ثبوت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ ذمہ داریاں ہر نبی سے زیادہ تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین قائم کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہ جامع ترین دین تھا۔ دوسری طرف اس دین کا مخاطب کسی ایک مخصوص قوم اور ملک کے بجائے پورا عالم انسانی تھا، اور اس عالم انسانی کا یہ حال تھا کہ اس کے ایک ایک گوشے میں طاغوت کا علم گڑا ہوا اور کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر سرفراز ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورہ حجر آیت 94۔ جس تعلیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واشگاف پہنچا دو۔ آپ اس حکم کی تعمیل میں جیسا کہ چاہیے تھا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اسے فطری رفتار سے وسعت دیتے جاتے ہیں۔ چند سال بھی نہیں گزرنے پاتے کہ یہ پکار گھروں، گلیوں، مجلسوں اور خرابتی حلقوں سے آگے بڑھ کر پہاڑ کی چوٹیوں سے بلند ہونے لگتی ہے۔ سننے والوں نے جس طرح اس پکار کا جواب دیا اس کو مکے اور طائف کی گلیاں قیامت تک نہ بھولیں گی، لیکن خدا کے فرض شناس بندے کو ان باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کو اگر پرواہ ہوتی ہے تو صرف اس بات کی کہ جس کلمہ حق کو پہنچانے کا فریضہ مجھ پر عائد کیا گیا ہے اس کو پہنچا دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، یا پھر اس بات کی کہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کی نجات اور بہبود جس صداقت پر منحصر ہے اس کو یہ سنتی اور مانتی کیوں نہیں۔ اس کی ساری تمنائیں بس اسی ایک تمنا میں آ کر سمٹ گئی ہیں کہ کسی طرح میری بات دلوں میں اتر جائے اور جس دین کو اللہ نے میرے ذریعے نازل فرمایا ہے اس کے بندے اس کو اپنے کو اس کے حوالے کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کو بار بار اور محبت کے ساتھ جھڑکتا ہے اور یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے کہ تمہارا کام امر حق کو صرف پہنچا دینا اور کھول کھول کر بیان کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر ایک شخص بھی اسے سن کر نہیں دیتا تو اس کی پرواہ نہ کرو،
फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। इसलिए तुम अपनी दावत का काम अंजाम से बिल्कुल बेपरवाह होकर बजा लाते रहो। ये ना सोचो कि क्या होगा। हो सकता है कि तुम अपनी ही आंखों से इस दावत को कामयाब और उसके दुश्मनों को तबाह और बर्बाद देख लो, और इसका भी इम्कान है कि ऐसा ना हो। वइम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फ़इलैना फ़र्जिउहुम सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून। सूरह यूनुस आयत 46। और तुम्हारी निगाहों के सामने ही अपने अंजाम बस से किसी कदर दो चार हो लेंगे, या उसके क़ब्ल ही हम तुमको वफ़ात दे देंगे, क्योंकि हमारी ही तरफ तो उनको पलट कर आना है। फिर ये कि उनके सारे अमाल खुदा की निगाह में हैं। ये तारीख़ अंबिया के चंद मशहूर व मारूफ अबवाब हैं, जो सूझबूझ रखने वालों की हिदायत और सबक आमोज़ी के लिए कुरान हकीम में बयान किए गए हैं। उन सरगुज़श्तों में इत्तिबाए हक़ का जो उसूल सबसे ज़्यादा और जो नक्श हकीकत में सबसे ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है, वो यही है कि अल्लाह के दीन की इक़ामत के लिए कोई शुगून लेने की ज़रूरत नहीं, ना हालात की नासाज़गारियों का अंदाज़ा लगाने की कोई गुंजाइश है, और ना कामयाबी के इम्कानात टटोलने का किसी को हक़ है। जो चीज़ हमारा फ़रीज़े ज़िंदगी करार पा चुकी है, वो हर हैसियत से इस बात की मुस्तहिक़ है कि जब तक ज़िंदगी है उसके लिए पूरी पूरी जिद्दोजहद करते रहिए। वो फ़र्ज़ दरअसल दिल से फ़र्ज़ नहीं माना ही नहीं गया, जिसको मुश्किलात के अंदेशे सर्द खाने में डलवा दें, और जो इम्कान व अदम इम्कान की बहसों का ज़ख़म खा सके। अगर दावत तौहीद और इक़ामत दीन का काम शुरू करने से पहले इम्कानात का जायज़ा लेना सही होता, तो यकीन जानिए कि अंबिया की एक बड़ी तादाद अपने मिशन का नाम भी ज़बान पर न लाती। उसके लिए अमली जद्दोजहद का तो सवाल पैदा होता, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम इक़ामत दीन का मिशन लेकर दुनिया में अमूमन भेजे ही उस वक़्त जाते थे, जब इस काम के लिए हालात की नासाज़गारियाँ अपनी इंतहा को पहुँची हुई होती थीं, और जब कलमे हक़ का नशोनुमा बज़ाहिर नामुमकिन से नामुमकिन हो चुका होता था। लेकिन हालात की इन शदीद नासाज़गारियों और इम्कान कामयाबी की बज़ाहिर इन इंतहाई कामयाबियों के बावजूद, जिनसे हम अपने ज़माने की नासाज़गारियों और दिक्कतों का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते, उन्होंने बिला तवक़्क़ुफ़ कश्ती समंदर में डाल दी, और ज़रा न सोचा कि साहिल कहाँ और किधर है, मौसम पर सुकून है या तूफ़ान, या हवा मवाफ़िक़ है या मुख़ालिफ़, कश्ती खींचने वाले बाजुओं में तवानाई कितनी है, समंदर पैदा किनार है या नापैदा किनार, रास्ता साफ़ है या पानी के अंदर चट्टानें हैं। इस तरह का कोई एक भी सवाल ना था जिसने उनके ज़हनों में कभी बार पाया हो। फिर अब वो किन लोगों का उसवा है जो इस मामले में हमारी रहनुमाई का हक़ रखता है, और जिसकी सनद पर हम मुश्किलों और नासाज़गारियों के पेश नज़र अपने मकसद वजूद से आर्ज़ी तौर पर तायब हो जा सकते हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम का तो जो उसवा है आपने देखा, वो इस तरह की कोई रियायत हमें देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हाँ, अगर हमने अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्तों को अमलन खुदा न खास्ता मुशरिकीन अरब की तरह असातीरुल अव्वलीन की हैसियत दे रखी है, और उन्हें ऐसी गुज़री हुई दास्तानें समझ बैठे हैं, जिनको हमारे अफ़कार व अमाल का रुख मुतय्यन करने में कोई दख़ल ही हासिल नहीं, तब तो बात ही दूसरी है। लेकिन अगर सूरत वाक़या ये नहीं है, और हमारी बदबख्तियों ने अभी तक हमें नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम की हद तक नहीं गिराया है, बल्कि हम उन सरगुज़श्तों की उसी हिदायत का मीनार और बसीरत का सरचश्मा यकीन करते हैं, जिस तरह कुरान बताता है, तो उनके वरक़ वरक़ से हमें यही हिदायत मिलेगी कि जो चीज़ तुम्हारा फ़रीज़ हयात करार पा चुकी है, उसकी खातिर जद्दोजहद तुम किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकते। नासाज़गार अहवाल का वाक़ई तक़ाज़ा, कहा जाएगा कि हालात बहरहाल अपना एक वज़न रखते हैं, और इंसान के फ़िक्र व अमल पर लाज़िमन असरअंदाज़ होते हैं। इसलिए अक़ल ये किस तरह तस्लीम कर ले कि दावत हक़ के सिलसिले में वो किसी एतना के काबिल हैं ही नहीं। बिलाशुबा ये एक सही और माक़ूल बात है, उसकी सेहत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऊपर की सतरों में ये बात कब और कहाँ कही गई है कि हालात का दावत हक़ की जद्दोजहद पर असल असर बिल्कुल पड़ता ही नहीं।
ان میں تو جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ حالات کی ناسازگاریاں اس جدوجہد کو ملتوی یا منسوخ نہیں کرا سکتی۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر وہ اس جدوجہد پہ کس حیثیت سے اثر انداز ہوتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جتنی ہی زیادہ سخت و شدید ہوتی ہیں، اس جدوجہد کو اتنا ہی زیادہ ضروری بنا دیتی ہیں۔ یہ جواب نقل اور عقل دونوں ہی کا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی عموماً ایسے ہی وقت میں اس کام پر معمور کیا جاتا ہے جبکہ حق کی روشنی اس زمین سے بالکل ہی مفقود ہو چکی ہوتی تھی، اور کفر و مادیت کے گھٹاٹوپ اندھیرے اس کی دعوت کا امکان کامیابی دور دور تک کہیں نظر نہ آتا تھا۔ کفر و مادیت کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں اس کی دعوت کا امکان کامیابی دور دور تک کہیں نظر نہ آتا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جدوجہد ایسے ہی ماحول سے زیادہ مانوس ہے، اور حق تعالیٰ کی مرضی اسی بات میں ہے کہ اس طرح کے تاریک حالات میں صداقت کا چراغ ضرور جلایا جائے، اور اس کے بندے اس کے دین کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے ہرگز دریغ نہ کریں، اور یہ غالباً اس کے لیے اس کی رحمت و رافت کو اس گہری تاریکی کا اور بڑھ جانا گوارا نہیں رہ جاتا۔ ٹھیک یہی بات عقل بھی کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا دین نو انسانی کے لیے ہدایت اور روشنی ہے، تو جس جگہ کا انسان جتنا زیادہ گمراہی اور تیرگی کا شکار ہوگا، اس جگہ اس ہدایت اور روشنی کی ضرورت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ دعوت حق کے لیے سخت و شدید ناسازگاریوں کے معنی یہ ہے کہ حق سے بے اعتنائی اور دوری حد سے آگے بڑھ چکی ہے، اور لوگ اندھیارے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اس لیے ان ناسازگاریوں کا واقعی تقاضا صرف یہی ہوگا کہ جو لوگ انسانیت کو نور حق دکھانے پر معمور ہیں، وہ خاموشی کو اپنے اوپر حرام کر لے اور اونچی سی آواز میں انہیں اپنا پیغام سنائیں، جو ہلاکت کی راہ پر اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اگر دوسری طرف کے حالات میں ان کے لیے کچھ سہل انگاری کی گنجائش مان بھی لی جائے، تو کم از کم اس طرح کی غیر معمولی بیزاری کی حالت میں ایسی کوئی گنجائش قطعا نہیں مانی جا سکتی۔ حفظان صحت کا کوئی محکمہ اگر وبا پھوٹ پڑنے پر بھی خواب خرگوش سے نہ جاگے تو اس کی فرشناسی کی داد کون دے سکتا ہے؟ عقل اور نقل دونوں کے اس متفقہ جواب کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس زمانے میں لوگ حق سے جتنا ہی زیادہ بیگانہ ہوں، دہریت اور مادیت کی جتنی ہی زیادہ گرم بازاری ہو، طاغوت کی حکمرانی جتنی ہی زیادہ وسیع ہماگیر اور پائیدار ہو، حق کے علمبرداروں پہ دین اللہ کی اقامت کا فریضہ اتنا ہی زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر موجودہ حالات کے بارے میں یہ اندازہ صحیح ہے کہ اس وقت دنیا حق سے بری طرح متنفر اور برگشتہ ہو رہی ہے، اور سارے اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں، تو یہ صورتحال اقامت دین کی جدوجہد میں کسی رعایت کی موجب بالکل نہیں ہوتی، بلکہ یہ مطالبہ اس بات کا کرتی ہے کہ اس مہم کو معمول سے زیادہ جوش، سرگرمی اور انہماک سے انجام دیا جائے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے تو معاملے کی اہمیت اور بھی آگے بڑھی ہوئی معلوم ہوگی، یعنی بات صرف اتنی ہی رہ جائے گی کہ اقامت دین کی جدوجہد امکان و عدم امکان کی بحث سے بالاتر ہے، اور اس کو ہر وقت، ہر ماحول اور ہر حالت میں جاری رکھنا چاہیے، بلکہ اس حد کو پہنچ جائے گی کہ اگر حالات کے اندازے اس جدوجہد کی ناکامی کا یقین دلا رہے ہوں، حتیٰ کہ بالفرض اگر کوئی اپنی آنکھوں سے نوشتہ الہی میں اس ناکامی کو مقدر دیکھ لے، تو بھی اس کے لیے اس میں لگے رہے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا کی عام تحریکوں اور اسکیموں جیسی کوئی تحریک اور اسکیم نہیں ہے کہ اگر اس کی کامیابی کے ذرائع مفقود اور امکانات ناپید نظر آئیں تو اس سے دستکش ہو جانے میں بھی کوئی حرج نہ ہو۔ نہ یہ مسلمانوں کے سر پر کوئی اوپر سے چپکی ہوئی ذمہ داری ہے کہ چاہا تو قبول کر لیا ورنہ ٹھکرا دیا۔
اور اگر قبول بھی کر لیا تو پھر جب چاہا اس کو اپنے اوپر سے خارج کر لیا، ورنہ ٹھکرا دیا، اور اگر قبول بھی کر لیا تو پھر جب چاہا اس کو اپنے پروگرام سے خارج کر دیا۔ اس کے برعکس یہ ایک شخص کے مسلمان ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ اس نے اس دین کی اقامت کے لیے اپنے کو وقف کر دیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے اور حق سے محبت کرنے کا فطری مطالبہ ہی یہ ہے کہ جو چیزیں خدا کو محبوب ہوں اور جو باتیں حق ہوں، انسان ان کو خود بھی اپنائے اور انہی کو اپنے گرد و پیش بھی زندہ اور کار فرما دیکھنے کا دل سے آرزومند ہو، اور انہیں کار فرما بنا دینے کے لیے ہم آدم کوشاں رہے۔ اسی طرح ہر اس چیز کو مٹا دینے کے لیے بے قرار مصروف تگ و تاز نظر آئے جو خدا کو ناپسند اور خلاف حق ہوں۔ چنانچہ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ حقیقت بالکل واضح کی جا چکی ہے کہ جس طرح آگ اور پانی کا اتحاد ممکن نہیں، اسی طرح ایمان اور منکرات میں مصالحت ممکن نہیں۔ لہذا منکرات کو مٹانے اور ان کی جگہ معروفات کو قائم کرنے کی جدوجہد اقامت دین کی جدوجہد ہی کا دوسرا نام ہے۔ اسلام سے علیحدہ اور اس پر زائد کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کی اصل روح اور اس کی حرکت قلب ہے۔ اگر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جاندار زندہ تو ہو مگر اس کے قلب میں حرکت نہ ہو، تو اسی طرح یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص ہو تو مومن مگر اقامت حق کی طرف سے اس کے دل و دماغ خالی ہوں، اور عملی جد و جہد سے اس کے دست و بازو اکثر ناشنا۔ اس طرف سے خالی اور اس جد و جہد سے ناشنا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب دراصل اپنے مقصد حیات ہی سے کنارہ کش ہو جانے کے ہیں، جس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمان کا وجود ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اہل کتاب کے متعلق جنہوں نے کہ اپنے اس مقصد زندگی کو فراموش کر رکھا تھا، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تم تورات و انجیل کو قائم نہ کرو تو تم کسی اصل پر نہیں ہو، اور تمہارا ملی وجود ایک وجود موہوم کے سوا کچھ نہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس زمانے میں اقامت دین ناممکن ہے گویا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان ہونا ممکن نہیں، اور حالات زمانہ کی ناسازگاری کے پیش نظر اقامت دین کی جدوجہد کو ترک کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود اسلام ہی سے دستبردار ہو جانے کو بھی غلط نہ سمجھا جائے۔ غیرت کا سبق یہ بات کہ جو چیز زندگی کا اصل فریضہ قرار پا چکی ہو وہ امکان اور عدم امکان کی بحث سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ کچھ اسلام اور مسلمان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایک عام اور مسلم حقیقت ہے۔ چنانچہ انبیاء اور ان کے سچے پیرووں نے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا ہے، تو کافروں اور دہریوں کے یہاں بھی اس مطالبے کو ایک واجب التسلیم مطالبے کی حیثیت حاصل ہے، اور وہ بھی نظم العین کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ نظم العین وہ چیز ہے جو آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہو، اور زندگی کے میدان میں آنے کے لیے ایسے حالات کی اجازت کی محتاج نہ ہو جو ماحول کی سازگاریوں کی خواہش مند تو ہو مگر ناسازگاریوں سے خوف بھی نہ کھاتی ہو، جس کی خاطر جدوجہد میں اگر زندگی ختم نہ کی جا سکے تو بالکل رائے گاں ہے۔ چنانچہ ان کی تاریخ اس بات کی عملی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ مارکس کے پیرووں ہی کو لے لیجئے، اس کے چند مخصوص نظریات تھے جن پر وہ ایمان لائے، اور انہی نظریات اور اقامت کو انہوں نے انسانی مسائل کا حل سمجھا، اس لیے اسی کام کو انہوں نے اپنی زندگیوں کا نصب العین بنا لیا، اور اس کے لیے پوری یکسوئی اور کامل انہماک سے صحیح و جہد شروع کر دی۔ یہ صحیح و جہد سب سے زیادہ زور و قوت سے اس مملکت میں شروع کی گئی جس میں وقت کی سب سے مستبد حکومت قائم تھی، جہاں زار نکولس کی شخصی آمریت اور قہاریت کے خلاف سانس لینا بھی بظاہر ممکن نہ تھا، مگر اشتراکی اصولوں پر معاشرے اور حکومت کی تنظیم کو اپنا مقصد زندگی قرار دینے والوں نے ان دشواریوں اور ناسازگاریوں اور مصیبتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں جو اس جدوجہد کے پردے میں چھپی انہیں گھور رہی تھیں۔
جب زار کی کانوں تک ان کی سرگرمیوں کی اطلاع پہنچی تو وہ ظلم اور انتقام کے تمام اسلحوں سے مسلح ہو کر پوری خشمناکی کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا۔ کتنوں ہی کو تو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، جو بچ رہے ان کو سائبیریا کے برفشانی جہنم میں جھونک دیا۔ ظلم اور ایذا دہی کی کوئی ممکن صورت ایسی نہ تھی جس سے اشتراکیت کے ان مومنوں کو سابق خانہ پڑا ہو۔ سالہ سال تک داروگیر کا یہی ہنگامہ بپا رہا، مگر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت اور ناسازگاری بھی ان کے عزم کو نہ ہلا سکی، اور اشتراکیت کا عشق آلام و مصائب کے طوفانوں سے انہیں برابر لڑاتا رہا، اور منزل مقصود کی طرف ان کے قدم لگاتار بڑھواتا ہی رہا۔ انہی اشتراکیوں میں آگے چل کر جبکہ وہ زار کا تخت سلطنت الٹ کر اپنا اشتراکی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، باہم اختلاف ہو گیا۔ لینن کی وفات کے بعد سیاست کی باغ ڈور اسٹالن کے ہاتھوں میں آ گئی، جس نے آہستہ آہستہ اشتراکی نظام کو بین الاقوامی سطح سے ہٹا کر قومی اشتراکیت کی سطح پر لانا شروع کیا۔ اس کی اس پالیسی سے، جو اصولی اشتراکیت سے فی الواقع بالکل ہٹی ہوئی پالیسی تھی اور دراصل مارکس کے نظریات کے ساتھ کھلی ہوئی غداری تھی، ٹارٹسکی نے اختلاف کیا اور اشتراکیت کی اصلی روح اور خالی مارکسیت کے قائم کرنے پر اور قائم رکھنے پر زور دیا۔ ٹراٹسکی نے اختلاف کیا اور اشتراکیت کی اصلی روح اور خالص مارکسیت کے قائم کرنے اور رکھنے پر زور دیا۔ اسٹالن نے نہ صرف یہ کہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں حکومتی ادارے ہی سے نکال دیا۔ خفیہ پولیس نے اس پر اس کے ہم خیالوں پر کڑی نگرانی عائد کر دی اور اس کی زبان پر تالے چڑھا دیے گئے، مگر وہ جن اصولوں پر ایمان رکھتا تھا اور جن کے نفاذ میں اس کو دنیا کی فلاح نظر آ رہی تھی، ان کی تبلیغ سے وہ باز نہ رہا۔ آخر جلا وطن کر دیا گیا، امریکہ پہنچا اور وہاں سے اپنے مشن کو پھیلانے اور اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کے دشمن وہاں بھی پہنچے۔ ایک روز سازشوں کے سازشوں کے ذریعے انہوں نے اس کے سامنے موت کا پیالہ پیش کر دیا، جسے مارکسیت کے اس مومن خانق نے نہایت صبر و سکون کے ساتھ قبول کر لیا اور اپنے مقصد و نصب العین پر قربان ہو گیا۔ یہ تو کچھ پرانی باتیں ہیں، ذرا قریب کی تاریخ دیکھیے۔ یہ جاپانی اور جرمن قومیں جو زخموں سے چور آپ کے سامنے پڑی ہیں، ان کے واقعات سنیے۔ ان کے رہنماؤں نے ان کے سامنے ایک نصب العین رکھا، ان پر ایمان لائیں اور پھر اس کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو جائے۔ حریف قوموں نے انہیں روکا، انہوں نے اس روک کو تلوار کی نوک سے دور کرنے کی ٹھان لی۔ لڑائی کا میدان گرم ہو گیا اور یہ دونوں قومیں اپنے اپنے دائروں میں سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگیں، اور چند ہفتوں کے اندر اندر ہزاروں مربع میل علاقوں پر قابض ہو گئی۔ مگر قسمت نے ایک پلٹا کھایا تو پھر اسی تیزی سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں اور تباہیوں کی ان پر بارش ہونے لگی۔ مگر اپنے نصبلین کا یہ عشق تھا کہ ان کے نوجوان موت کو منہ کھولے ہوئے دیکھتے اور اس میں کود جاتے، ہوائی جہازوں سے چھلانگ لگاتے اور بم لے کر سیدھے دشمن کے جنگی جہازوں کی چمنیوں میں جا پڑتے، بموں سے لدا ہوا ہوائی جہاز لے کر ان کے جہازوں پر جا گرتے، اور اس طرح دنیا کی جنگی لغت میں خودکش ہوائی جہاز اور کفن بردوش طیارے کی اصطلاحوں کا اضافہ کر گئے۔ پھر آخر میں جب قدرت نے ان کو اپنی آرزوؤں میں قطعی حد تک ناکام بنا دیا، تو وہ اس عقیدے کے ساتھ ہاراکیری خودکشی کرنے لگے کہ مرنے کے بعد دیوتا بن کر اپنی قوم کی خدمت اور اپنے مقصد کی خاطر جنگ کریں گے، اور ان کی عورتیں اپنے نوزائیدہ بچوں کی پرورش اس جذبے سے کرنے لگیں کہ یہ بڑے ہو کر دشمنوں سے اپنی قومی عظمت کی تباہی کا انتقام لیں گے۔ یہ ان لوگوں کے نظریے اور کارنامے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں، جن کی قربانیوں کا کوئی ثمرہ مرنے کے بعد ان کو ملنے والا نہیں۔
اور جن کے سامنے اگر کچھ ہے تو صرف اسی دنیا کے رذیل مقاصد ہیں۔ کیا ان واقعات اور حقائق میں ہمارے لیے عبرت کا کوئی درس اور غیرت کا کوئی پیام نہیں؟ کیا رضائے الہی اور سعادت اخروی میں اتنی بھی گہرائی نہیں جتنے کہ ان چند روزہ مادی مقاصد میں ہے؟ کیا ایمان باللہ میں اتنی بھی حرارت نہیں ہو سکتی جتنے کہ ایمان بالطاغوت میں دیکھی جا رہی ہے؟ کیا حق کی شہادت میں اتنی بھی حرارت نہیں دکھائی جانی چاہیے جتنے کہ باطل کی شہادت میں اس کے ماننے والے دکھایا کرتے ہیں؟ اور کیا اپنے فریضہ حیات کو اتنی اہمیت بھی اہل اسلام دینے کو تیار نہیں جتنی کہ اہل کفر دے رہے ہیں؟ انبیاء کرام کے واقعات کو نفس ہیلا گر پیغمبرانہ جوش تبلیغ اور روح کی غیبی تائید کا نتیجہ قرار دے کر ٹال سکتے ہیں، مگر اہل کفر و ضلال کی ان سرفروشوں کے پیچھے کسی معجزے اور غیبی تائید کا سراغ بتایا جا سکے گا؟ کاش ہم امکان و عدم امکان کی بحثیں چھیڑتے وقت باطل پرستوں ہی کے اعمال و اخلاق پر ایک نظر ڈال لیتے اور انہی سے مقصد زندگی کا حق ادا کرنا سیکھ لیتے۔ افسوس یہ منظر بھی کتنا عبرتناک ہے، جن کی نظر اسی عالم آب و گل تک ہے وہ تو ادائے فرض میں فکر انجام سے اتنے بلند ہوں، اور وہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی اور ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے، ناکامی کے اندیشے ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ جو نقش حیات ایک اندھا جو نقش حقیقت ایک اندھا ملحد بھی ہاتھوں سے ٹٹول کر معلوم کر لیتا ہے، وہ ایمان کی روشنی رکھنے والی آنکھوں کو ذرا سجائی نہیں دیتا۔ جذباتیت کا بے بنیاد تانا۔ اگرچہ اس تقریر کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ادائے فرض کے سلسلے میں امکان کی بحث پیدا ہی نہیں ہوتی اور ایمان کی غیرت اس کے تصور تک کو برداشت نہیں کر سکتی، نیز ایمان کی غیرت تو الگ رہی، کوئی خوددار اور باہمیت کفر بھی اس کا روادار نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بات اس وقت کے مصلحت پرست اور عاقبت پسند دماغوں میں شاید ہی گھس پائے گی، اور ہرگز خلاف توقع نہ ہوگا اگر دانش و تدبر کے کتنے ہی دعوے دار ایک خاص بزرگانہ شان سے بول اٹھیں کہ یہ سب جذباتی باتیں ہیں جن کا دنیائے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل دانش کے اس ریمارک کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا جاتا اگر قبول کرنے کی کچھ بھی گنجائش ہوتی، کیونکہ ذمہ داری کا ایسا بھاری بوجھ اٹھانے اور خطروں سے اس طرح روندی ہوئی راہ اختیار کرنے کا خواہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہو سکتا، مگر دشواری یہ ہے کہ اس رائے کے قبول کرنے سے ہماری مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید گرہیں پڑ جاتی ہیں، کیونکہ پھر وہی عقل جس کی دہائی دی جا رہی ہے پکار کر پوچھتی کہ ایسا دین قبول ہی کیوں کیا جائے جو بار بار اور کھلم کھلا اس جذباتی طرز عمل کی تلقین کرتا ہو۔ اگر ایک شخص کسی دین کی سچائی تسلیم کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی اتباع کا عہد کرتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ دہتے علاوہ کے اندر بھی کچھ پڑھنے میں کوئی پس و پیش نہ کرے، اگر اس کے دین کا بالفرض اس سے یہ مطالبہ ہو، لیکن اگر وہ اس کے مطالبات کو سن کر ٹال دیتا ہے اور انہیں جذباتی، دوسرے لفظوں میں ناقابل عمل اور غیر معقول خیال کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ فی الواقع اس پر ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان اگر ہے تو اپنی عقل و فہم پر ہے۔ اس لیے ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کے نام سے اصول و مسائل پر بحث کرنے سے پہلے وہ اپنی پوزیشن کی تعین کرے۔ لیکن کیا واقعتاً یہ بات جذباتی ہی ہے اور اس مطالبے کی بنیاد نرے جذباتی پر ہے؟ نیز کیا جذبات کی ہماری عملی زندگی میں کوئی اہمیت اور ضرورت بالکل ہے ہی نہیں؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پچھلے صفحات میں جو بحثیں کی جا چکی ہیں ان میں اس خیال کی تردید کا پورا پورا مواد موجود ہے۔ رہ گیا دوسرا سوال تو تھوڑے سے غور و فکر کے بعد اس کا جواب بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جائزہ لے کر دیکھیے کہ دنیا میں بڑی بڑی مہمیں کس طرح سر کی جاتی سر کی جایا کرتی ہیں۔ آیا محض نظری فلسفوں ہی سے یا جذبات کی مدد بھی ضروری ہوتی ہے؟ یہ جائزہ آپ کو یقیناً اس نتیجے پر پہنچائے گا کہ کسی بھی بڑے کام میں کامیابی کا انحصار عقل اور جذبات دونوں پر ہوتا ہے۔ اس میں جس طرح عقل و تدبر کے ٹھنڈے فلسفوں سے بے اعتنائی نہیں برتی جا سکتی، اسی طرح جذبات کی گرم لہروں سے بھی بے نیازی ممکن نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں کے وظائف الگ الگ ہو سکتے ہیں،
اس لیے اگر وہ کام جو عقل کے کرنے کا ہے جذبات کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تو اس کا نتیجہ لازماً ناکامی ہی کی شکل میں نمودار ہوگا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کسی مقصد کی تعین تو صرف عقل ہی کرتی ہے۔ یہ عقل ہی کا کام ہے کہ پوری پوری چھان بین کر کے بتائے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ کہ کرنے کی کاموں میں سے کون سے کام صرف بہتر ہیں اور کون سے ضروری، نیز جو ضروری ہیں ان کے کیا مراتب ہیں، ان کے مراتب کیا ہیں، نیز ان میں سے کس کی حیثیت بنیادی قسم کی ہے اور کس کی غیر بنیادی نوعیت کی۔ جب اس بارے میں وہ اپنا فیصلہ دے دے تو پھر انسان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف کاموں کو اپنے پروگرام میں وہی جگہ دے جو اس نے دینے کو کہا ہو، اور اس طرح اسی چیز کو اپنے لیے ضروری یا بنیادی اہمیت کا مالک ٹھہرائے جسے اس کی عقل ایسا ٹھہرا چکی ہو۔ اس مسئلے میں اپنے جذبات کو چوں کرنے کی بھی اجازت نہ دے، ورنہ اسے بجا طور پر جذباتی اور احمق کہا جائے گا۔ لیکن جب عقل اپنا فریضہ انجام دے چکی اور گہرے سوچ و بچار کے بعد ایک شے کو ضروری قرار دے چکی تو اب وہ موقع آ جاتا ہے جہاں جذبات کی شرکت اور ضرورت ناگزیر ہو جاتی ہے، کیونکہ آگے عقل محض کے بس کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ اس منزل مقصود کی طرف قدموں کو مطلوبہ رفتار سے بڑھا سکے۔ یہ کام وہ اسی وقت انجام دے سکتی ہے جب جذبات کی معاونت بھی حاصل کر لے۔ بلکہ زیادہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں عملی اہمیت کے لحاظ سے جذبات عقل پر بھی مقدم ہو جاتے ہیں۔ معاملے کے یہاں تک پہنچ چکنے کے بعد اب دراصل یہ جذبات ہی ہوتے ہیں جو دلوں میں عمل کا ولولہ اور قدموں میں حرکت و اقدام کا وہ جوش پیدا کرتے ہیں جن کے بغیر منزل تک رسائی ناممکن ہے۔ یہ جذبات اگر آمادہ کار نہ ہوں تو عمل کی قوتیں سوئی پڑی رہ جائیں گی اور مقصد کی بڑی سے بڑی جاذبیت بھی انہیں جھنجھوڑ کر بیدار نہ کر سکے گی۔ یوں کہیے کہ عقل صرف سمت سفر متعین کرتی اور انجن اور پٹری تیار کرتی ہے، مگر اس انجن کو حرکت دینے والی اور منزل مقصود تک اسے دوڑا دینے والی اسٹیم یہی جذبات مہیا کرتے ہیں۔ جذبات نے انسانی زندگی کی تعمیر میں اور اہم مقاصد کے حصول میں یہ مقام غاصبانہ طور پر حاصل نہیں کی ہے، بلکہ ان کا یہ ایک فطری حق ہے، اور عقل نے اس حق کو تسلیم کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے۔ اس لیے جس طرح مقاصد کی تعین میں جذبات سے کام نہ لینا عقلیت ہے، اسی طرح ان مقاصد کے حصول میں جذبات سے بیش بیش از بیش کام لینا بھی عقلیت ہی ہے، جذباتیت نہیں ہے۔ عقل اور جذبات کے ان الگ الگ وظائف کو سامنے رکھیے اور پھر انصاف سے فیصلہ کیجیے کہ جب اس نے پورے اطمینان کے ساتھ اسلام کو اللہ کا واجب الاتباع دین مان لیا تو اس کے مطالبات کی تکمیل میں جذبات کی پوری قوت لگا دینا آیا جذباتیت ہے یا عقلیت؟ کوئی شبہ نہیں کہ ہوگا اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ خالص عقلیت ہے۔ لہذا اسلام پر ایمان رکھنے اور اقامت دین کو اپنا فریضہ حیات تسلیم کرنے کے باوجود اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونے سے لائے تو لال کرنا دانش مندی نہیں بلکہ دانش فروشی ہے۔ عقل و تدبر کا نام لے کر عقلیت کو رسوا کرنا ہے۔ غلط روی کے اسباب۔ بحث کے ان سارے پہلوؤں کے روشن ہو جانے کے بعد ذہن میں قدرتاً ایک بڑا نازک سوال ابھرنے لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بات اتنی واضح تھی تو پھر لوگ حالات کی سازگاریوں اور ناسازگاریوں کی بحث میں کیوں الجھے، اور امکان و عدم امکان کے اس مسئلے نے ان کے ذہنوں میں کہاں تک بار پا لیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے فریضہ حیات سے یوں بے تعلق ہو کر رہ گئے۔ حقیقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر جہاں تک انسانی فہم کی رسائی کا تعلق ہے، یہ غلط روی بظاہر ان دونوں باتوں کو نہ سمجھ پانے کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اقامت دین کا فریضہ حیات ہونے اور پھر اس فریضے سے عہدہ برا ہونے کے اصل معنی کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس فریضے کی خاطر کی جانے والی جدوجہد میں کامیابی کا مفہوم کیا ہے۔ اس لیے اگر ان دونوں باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے اور ذہن کو ٹھیک اسی سانچے میں ڈھال لیا جائے جو قرآن عطا کرتا ہے، تو پھر نہ حالات کی ناسازگاریوں کا کوئی سوال باقی رہے گا، نہ امکان اور عدم امکان کی بحث پیدا ہوگی۔ مومن کی اصل ذمہ داری۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اقامت دین اہل ایمان پر فرض ہے
تو اس کا مطلب غالباً یہ لے لیا جاتا ہے کہ زمین پر اسلامی نظام زندگی کو بالفعل قائم اور نافذ کر دینے کو ہمارا فرض کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ صریح غلط فہمی ہے ہم پر تو جو چیز فرض ہے اور جس کی ہم سب اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کی ہم سب سے اللہ تعالیٰ کی یہاں پرسش ہوگی، وہ دین کو بالفعل قائم کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو قائم کر دینے کی اپنی پوری طاقت سے جدوجہد کرنا ہے۔ جس نے یہ کر لیا وہ اپنے فرض کو پورا کر گیا، اگرچہ یہ شخص نے بھی اس کی بات نہ مانی ہو اور ایک ذرہ زمین پر بھی وہ دین حق کو قائم نہ کر پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس نے کسی پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے جو اس کی فطری صلاحیتوں اور قوتوں سے زیادہ ہو۔ مثلا اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کا تقوی اختیار کریں، مگر اس کا یہ مطالبہ ہماری واقعی سکت سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ اسی حد تک ہے کہ ہماری خلقی استطاعت کے بس میں ہو۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ تغابن آیت 16، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم کر سکتے ہو۔ یا مثلا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اعدائے دین کا مقابلہ کرنے اور ان کا زور توڑ ڈالنے کے لیے تیار رہیں، مگر اس کے لیے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ جس طرح بھی ہو دشمنوں کی قوت جنگ کے برابر قوت لازماً فراہم کریں، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ اتنا ہی ان پر واجب کیا گیا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورہ انفال، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی قوت تیار رکھو جتنی کہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ اطاعت کی بیعت کرتے تو آپ ان کے الفاظ بیعت میں خود اپنی طرف سے تا حد استطاعت کی قید بڑھا دیتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کننا نبائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السبع و اطاعته یقول لنا فیما استطعت، مسلم جلد دوم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع و طاعت کی بیعت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ بھی کہو کہ جہاں تک میری طاقت میں ہوگا۔ غرض دین کا ایک مسلم اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی بجاوری کا جو مطالبہ فرمایا ہے وہ انسان کی واقعی طاقت کی حد ہی تک ہے، اس سے زیادہ کا خطر نہیں ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اقامت دین کے معاملے میں بھی اس اصول کا لحاظ نہ ہو، یقیناً ہوگا، اور اس کام میں حالات کی ناسازگاریاں، ماحول کی دقتیں اور ذرائع کی کمیابیاں جس قدر مزاحم ہوں گی اسی قدر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے رعایت بھی ضرور ملے گی۔ اسی طرح مختلف افراد کے حق میں ان موانع کی نوعیتوں کا جو تفاوت ہوگا اس تفاوت کا بھی پورا پورا لحاظ فرمایا جائے، اور ہر فرد کو اس کے دربار عدل میں صرف اسی حد تک جواب دہی کرنی پڑے گی جس حد تک اسے جد و جہد کی طاقت میں اثر ہے۔ اگر ایک شخص کو کام کے اچھے ذرائع اور ماحول کی سازگاریاں حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے مقدور بھر قیام دین کی کوشش بجا نہیں لاتا تو لازماً ادائے فرض میں کوتاہی دکھانے کا مجرم قرار پائے گا، خواہ اپنی اس کم توجہی کے باوجود ظاہری نتائج کے اعتبار سے کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل گیا ہو۔ اس کے بخلاف اگر دوسرے شخص نے اپنے تمام ممکن کوششیں صرف کر ڈالیں لیکن ذرائع کے ناپید اور حالات کے ناسازگار ہونے کے باعث آخر تک کچھ نہ کر پایا اور بس منزل مقصود کی سمت اپنا رخ جمائے وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، تو جہاں سے اس نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تھا اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ وہ ہر طرح اپنے فرض کو ادا کر گیا اور اللہ کے حضور اس پر کوئی الزام نہ لگے گا۔ اس لیے مومن کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جیسی کچھ اسے طاقت حاصل ہو اور جس طرح کے حالات میں وہ ہو انہیں کے مطابق اپنی کوششیں انجام دیتا رہے، پھر جیسے جیسے ان حالات میں تغیر ہوتا اور اس کی اپنی قوت کار میں فرق آتا جائے اپنی جدوجہد کا دائرہ بھی اسی کی مناسبت یا اس کی مناسب یا وسیع کرتا رہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے، نماز ہم پر فرض ہے جس میں قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ چند چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص اگر قیام پر قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو
لیکن 2 رکعتیں پڑھ چکنے کے بعد اس کی یہ مجبوری دور ہو جاتی ہو اور اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو گیا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ باقی رکعتیں وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے، اور جیسے ہی اسے اپنے عذر کے جاتے رہنے کا احساس ہو جائے فوراً اٹھ کھڑا ہو۔ ٹھیک یہی حالت اقامت دین کی جدوجہد کا بھی ہے۔ جس شخص کو جس وقت جتنی قوت میسر ہو اس وقت اتنی ہی جدوجہد اس کے لیے ضروری ہے، نہ اس سے زیادہ کا وہ مکلف ہے، نہ اس سے کم میں اس کی خیر ہے۔ زمین پر مکمل طور پر اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنا اور نافذ کر دینا ایک آخری گول ہے جہاں تک پہنچنے کی مسلسل کوشش مسلمانوں کی منصبی ذمہ داری ہے، اور جہاں تک پہنچ جانا ہر مسلمان کی لازماً محبوب آرزو ہونی چاہیے، مگر وہاں بہر صورت پہنچ جانا اس پر واجب ہرگز نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اس پر جو کچھ واجب قرار دیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس گول کی طرف اتنے قدم آگے بڑھتا جائے جتنے قدم کے وہ فی الواقع آگے بڑھ سکتا ہے۔